محمدا رسول الله ويقيني أدنو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام کشکول معرفت کا میزبان پرویز محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آپ جانتے ہیں ہمارے یہ پروگرام ہر اتوار کو 12 سے 1 بجے تک نیو یارک سے لائیو پیش کیا جاتا ہے. خواتین و حضرات، اس پروگرام کو دیکھنے کی کئی ذرائع ہیں. آپ چاہیں تو جادو باکس کے چینل 1593 پر لگائیں یا ہماری ویب سائٹ www.rehm.tv پر جائیے، اور اگر فیس بک پر دیکھنا چاہیں تو مفتی منیر پیج پر لاگ ان کریں، اور یوٹیوب پر آپ کو یہ پروگرام rehm.tv پر مل سکتا ہے. ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے پروگرام کے 3 سیگمنٹ ہیں. ہمارا سب سے پہلا سیگمنٹ انمول موتی، جس میں روزمرہ کے مسائل میں سے کسی ایک ٹاپک کے اوپر بات چیت ہوتی ہے. ہمارا دوسرا سیگمنٹ شبے کا ازالہ، جس میں دینی و دنیاوی شکوک و شبہات کا ازالہ کیا جاتا ہے. اگر آپ کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی شبہ ہو تو ہمیں ارسال کیجیے، انشاءاللہ آپ کے شبے کا ازالہ کریں گے. ہمارا تیسرا سیگمنٹ لطائف علمی، جس میں تاریخی پس منظر میں سے کوئی ایک دلچسپ واقعہ بیان کیا جاتا ہے. تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور اپنے مہمان جناب مولانا مفتی منیر احمد اخند صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں. مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج؟ الحمدللہ خیریت ہے. مفتی صاحب، ایک تکلیف دہ بات ہوئی پاکستان میں، تو پروگرام کے میں شروعات میں ہی بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ممتاز عالم دین علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا انتقال ہو گیا. ہم سب جانتے ہیں. تو رحم ٹی وی کی جانب سے ہم سب ان کے اہل خانہ سے اور ان کے چاہنے والوں سے اظہار تعزیت کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی دینی خدمات کو قبول و منظور فرمائے اور ان کا مقام جنت الفردوس میں اعلیٰ کرے. آمین. تو میں نے کہا یہ چیز تھی، تکلیف دہ چیز ہوئی ہے، تو پروگرام سے پہلے یہ بات کر لیں. بالکل. میں بھی علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اہل خانہ سے، ان کے ورثہ سے، ان کے متعلقین متوسلین سے دل کی گہرائیوں سے تعزیت پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ناموں سے رسالت کے حوالے سے اور ختم نبوت کے حوالے سے جو خدمات تھیں اور ان کے جو جذبہ ایمانی تھا اس کی قدر کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس جذبہ ایمانی اور جذبہ عشق کا بہترین بدلہ ان کو عطا فرمائے. اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے رجال کار پیدا کرے کہ جو ان کے ناموں سے رسالت اور ختم نبوت کے مشن کو آگے لے کے چلنے والے ہوں، اور تاکہ پورے عالم کے اندر جو عشق رسول کی ایسی خوشبو اور مہک پھیلے، اپنے اور پرائے جو ہے اس مہک کی خوشبو کو محسوس کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت علامہ صاحب کے درجات بلند فرمائے اور جنت فردوس میں اعلیٰ مقام کو عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آپ فرمائیے. جی. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد. آج ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسماء حسنہ میں سے 32ویں نمبر پر، 32، اور وہ ہے الخبیر. الخبیر کا معنی ہوتا ہے ہر چیز سے باخبر، ہر بات سے باخبر. ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر باخبر کون ہو سکتا ہے. اور یہ الخبیر جو ہے قرآن کریم میں 45 مرتبہ دہرایا گیا ہے. 45 ٹائم جو ہے قرآن کریم میں مختلف جگہ پر یہ آیا ہے. اس کا جو عدد کبیر ہے وہ 812 ہے. 812 اس کا عدد کبیر ہے، اور اس کا عدد اوسط جو ہے 11 ہے، اور عدد صغیر اس کا 2 ہے. کیونکہ عدد کبیر تو 812، پھر 8 کو 1 سے جمع کریں، 1 میں 2 کو، یہ بن گئے 11. اس کو کہتے ہیں عدد اوسط. پھر 11 کو 1 کر کے جمع کرے تو بن گیا 2، یہ عدد صغیر. تو کوئی 3 سٹیپ ہوتے ہیں عدد کے: عدد کبیر، عدد اوسط اور عدد صغیر. عدد صغیر اس کا 2 ہے. اور یہ بڑا عجیب و غریب نام ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑی روحانیت اور راز رکھے ہیں، کیونکہ خبیر جو ہے اصل میں علیم کے معنی میں ہے. لیکن علم کی باتیں جب رازوں اور پوشیدہ چیزوں سے متعلق ہوں تو اس کو خبرتن کہتے ہیں. تو خبرتن کہتے ہیں، اور ان خبروں اور رازوں کو جاننے والے کو خبیر کہتے ہیں. حالانکہ علیم کا معنی بھی جاننے والا اور خبیر کا معنی بھی باخبر اور جاننے والا، لیکن خبیر جو ہے وہ خاص طور پہ چھپے رازوں کے ساتھ جاننے والا، اس کو خبیر کہتے ہیں. اور جو علیم ہے، علیم عام ہوتا ہے، وہ ظاہر باطن کی جو بھی ظاہری باتیں جاننے والا، باطنی باتیں جاننے والے کو علیم کہا جاتا ہے. تو اس لیے خبیر بڑا عجیب و غریب نام ہے. خاص طور پر روحانیت میں اس کو بڑا دخل ہے. اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میرے اندر ایسی روحانیت پیدا ہو جائے
کہ اس روحانیت کی وجہ سے مجھے دنیا اور دین کے امور میں رہنمائی ملے، اور وہ روحانیت گویا کہ آپ کو گائیڈ کرے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تاثیر اس خبیر کے اندر موجود ہے۔ لہٰذا 7 دن کا ہے گویا کہ اس کا نصاب، تو 7 دن 1 ہفتہ آپ نے کرنا ہے، گویا کہ شب جمعہ کو شروع کرنا ہے، یعنی جمعے کی رات کو، تو شب جمعہ سے آپ نے شروع کرنا ہے۔ ایک تو صورت یہ کہ بکثرت اس کا ورد کرنا، ہر وقت یا خبیرو یا خبیرو یا خبیرو، ہر وقت اس کا ورد رکھیں، ایک تو شکل یہ ہے۔ اور ایک شکل یہ کہ ہر نماز کے بعد جو ہے یہ اس کو جو ہے وہ 1000 دفعہ پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد، تو گویا کہ دن رات میں 5000 مرتبہ ہوگا، اور یہ 7 دن تک کرنا ہے۔ تو یہ کثرت سے یا خبیر کرتا رہے گا، تو 1 ہفتے کے بعد گویا کہ اگلی جب شب جمعہ آئے گی تو اللہ اس کو خاص ایک روحانیت عطا کر دیں گے، اس روحانیت کی وجہ سے اس کو اپنے ساری زندگی کے امور میں رہنمائی ملے گی۔ کچھ کرنا چاہتا ہے، نہیں کرنا چاہتا، کیا کروں کیسے کروں، وہ روحانیت اس کو گائیڈ کرے گی۔ یہ اس میں زبردست رات، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ اس کے اندر خوبی ہے۔ بہت خوب۔ اور دوسرا اس کے اندر خوبی ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے کسی ایسی عادت بد کے اندر مبتلا ہو گیا ہے، یا ایسی ایمان کی کمزوری میں مبتلا ہو گیا کہ اس سے چھٹکارا نہیں ہو پاتا، اور چاہتا کہ اس کے چھٹکارا ہو، یا اس کی اولاد میں خاندان میں کوئی فرد ہے جس کو ایسی جو ہے وہ لت لگ گئی ہے جس سے چھٹکارا نہیں ہو پاتا، اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہ شخص کے نام کی عدد کے اعتبار سے جتنا اس کے نام کا عدد ہے وہ نکال لیں، یا یہ کہ 313 مرتبہ یہ اس کو پڑھا جائے، تو روزانہ پڑھ کے پانی پہ دم کریں، یا اس کی کوئی مرغوب چیز جو کھاتا ہے، شوق سے میٹھا کھاتا ہے یا شوق سے کوئی اور چیز کھاتا ہے، اس کے اوپر دم کر کے اس کو دیں، اور اس کے اوپر پھونکنا ممکن ہو تو پھونک بھی دیں۔ تو یہ جب پابندی سے 41 ڈیز کر لیں، انشاءاللہ کسی بھی قسم کی اس کی جو ایمانی کمزوری یا گناہ اور معصیت کے حوالے سے پرابلم ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دلدل سے اس کو نکال دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ اس میں بہترین خوبی ہے۔ اور تیسرا اس کے اندر کمال یہ ہے کہ یا خبیرو، اگر کوئی چاہتا ہے استخارے میں کروں، استخارے کا جواب بہت واضح مجھے نظر آ جائے، خواب میں پوری ایسی واضح تصویر پتہ چل جایا کرے، تو اس کے لیے اس کا ایک چلہ ہے وہ پورا کرے، اور وہ یہ ہے کہ یا خبیرو اخبرنی، یا خبیرو اخبرنی، یہ اتنا ورڈ ہے، یہ اس کو جو ہے 300 مرتبہ پڑھنا ہے، 303 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے۔ 303 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے، مغرب کے بعد پڑھے تو دی بیسٹ ہے، اول آخری 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اور پڑھ کے جو اپنے سینے پہ دم کر لیا کریں، اور یہ پابندی سے 41 ڈیز کرنا ہے پورا چلہ۔ جب 41 ڈیز پورے ہو گئے، اس کے بعد اب اگر کسی چیز کے بارے میں استخارہ کرنا چاہتا ہے، یا کسی کا کوئی مخصوص میں استخارہ کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ واضح جواب ملے، تو پھر سونے سے پہلے اول آخر 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے، اور درمیان میں یا خبیرو اخبرنی 1100 مرتبہ پڑھے، 1100 ٹائم۔ یہ پڑھ کے اپنی سینے پہ دم کرے اور دعا کر کے سو جائے، زبردست بالکل واضح تصویر پتہ چل جائے گی یہ کام خیر ہے یا شر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آج آپ کو پتہ لوگوں کو اس کی بڑی ضرورت ہوتی ہے یار، واضح استخارہ پتہ چلے، تاکہ یہ کاروبار کروں کہ نہیں کروں، یہ نکاح کروں کہ نہیں کروں، اس سفر میں جاؤں کہ نہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ غلط فیصلوں کی وجہ سے پھر آگے سے جو رزلٹ غلط ملتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس میں یہ کہ خبیر سے جب ایسا تعلق قائم کر لیا اور ایک چلہ پورا کر لیا، اس کے بعد جب بھی کرنا ہو بس یہ استخارہ کریں، آپ کو جواب مل جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ اس میں راز پایا جاتا ہے۔ بہت بہت خوب۔ اور ایک خوبی اس کے اندر یا خبیروں بھی ہے کہ اگر جو کوئی شخص جو ہے آپ پر ظلم و ستم ڈھا رہا ہے، ایسا ظالم ہے کہ آپ اس کے پنجہ ظلم سے نکل نہیں سکتے، تو اب اس کے پنجہ ظلم سے نکلنے کے لیے، یا کوئی اور شخص کسی آپ کا کوئی دوست کسی پرابلم اس سے نکالنا مقصود ہے، تو اس کے لیے آپ نے روزانہ جو ہے 1000 مرتبہ اس کا ورد کرنا ہے یا خبیرو کا، اور اول آخری 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے جو آپ نے دعا کر لیں، یا اللہ اس ظالم سے نجات دے دے، اس کے پنجہ ظلم سے یا چھٹکارا ہو جائے، یا کسی اور کے لیے کر رہے ہیں تو اس کی نیت کر کے پڑھ کے دعا کر لیں، اور یہ آپ پابندی سے 21 ڈیز کر لیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بہت جلدی وہاں سے چھٹکارا ہو جائے گا، سبحان اللہ۔ دشمن دفع دور ہو جائے گا۔ یہ اس کی جو ہے، اور جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے، تو اگر خواب میں لکھا یا سنا ہے اس الخبیر کو، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو علم خاص عطا فرمائیں گے، علم خاص اس کو نصیب ہوگا، جس کی وجہ سے جس کی روشنی میں یہ جو ہے انشاءاللہ رائے حق پر چلے گا، اور رائے حق پر اللہ تبارک و تعالی اس کو استقامت دیں گے۔ یہ خواب میں تعبیر۔ بہت حضرت الخبیرو یا خبیرو،
آپ نے اس کے ذریعے ترکیب بتا دی ہے، یعنی یہ ایک تو یہ ہوا کہ خبر رکھنے والا، بالکل اور پھر آپ نے اس کے ذریعے بصیرت دے دی، بالکل یعنی بہت لوگوں کو کلیئرٹی اور فیوچر کی باتیں معلوم ہونے لگیں، اپنے اندازے ہونے لگے کہ یہ کریں یا یہ نہ کریں۔ بالکل تو اور پھر آپ نے یہ فرمایا کہ 35,000 دفعہ ایک ہفتے میں پڑھنے کی بات جی ہے، بالکل 5 نمازیں اور 1,000 دفعہ کا مطلب تو اس طریقے سے تقریباً 35,000 بنتا ہے۔ بالکل تو امریکہ میں لوگ ذرا جلدی میں ہوتے ہاں ہیں، صحیح تو اگر اس کو 35,000 کو جلدی ہی پڑھ لیا جائے 2-4 روز میں، تو کیا وہی وہ نہیں، اگر کسی کے ٹائم بھی وہ ایسا کر لے، جی کوشش کر لے اس طرح، جی لیکن اصل میں ہوتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ، کیونکہ طبیعتیں بعض دفعہ وہ اچھا پاکیزہ اور کہتے ہیں نا شفاف نہیں ہوتی، جی تو آہستہ آہستہ مطلب ہوتا ہے وہ اس کے اندر لطافت پیدا ہو رہی ہے، پھر 40 دن تک بالکل صفائی ہو گیا، جی اب دل کا آئینہ روشن ہو گیا، جی جی اب وہاں پر خبریں غیب کی واضح ہوتی ہیں، اس لیے آپ لفظ استعمال کرتے ہیں اجلال۔ اجلال بالکل صحیح ہے، بالکل، تو اللہ نے ترتیب رکھی ہے چلے میں، ٹھیک تو ہے، چلہ پورا لگے گا طبیعت میں تو اجلال ٹھیک پیدا ہے، ہوگا۔ بہت خوب۔ استخارے کی بات بھی بہت عمدہ ہے جی کہ اس بالکل، میں بھی لوگوں کو کلیئرٹی چاہیے، سمجھ نہیں آتی ہاں استخارہ بالکل، کرنے کے بعد، تو آپ نے اس کا بھی حل بتا دیا۔ الحمدللہ، تو حضرت یہی باتیں ہیں، اس لیے میں لوگوں کو کہتا ہوں یہاں پہ کہ یہ خود بھی پروگرام دیکھیں اور اوروں کو بھی دیکھنے کی ترغیب دیں اپنے رشتہ داروں، الحمدللہ دوستوں، الحمدللہ، عزیزوں کو، تاکہ یہ باتیں پتہ چل جائیں، ورنہ کہاں پتہ ہاں چلتی ہیں۔ میں تو بالکل، ہر پروگرام میں یہی کہتا ہوں، یہ کہیں پڑھنے میں نہیں ملتی ہاں صحیح کہ بات، کہیں فیس بک پہ یا واٹس ایپ کے اوپر کوئی آپ کو میسج آ جائے اور اس میں یہ آپ کو ہاں مل جائے، ایسا بالکل، کچھ نہیں ملتا۔ الحمدللہ، تو بہت خوب، انشاءاللہ، بہت شکریہ۔ بہت دیکھتے ہیں کالیں لینے کا جی سلسلہ شروع بالکل، کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون لائن پہ ہیں۔ پہلی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم، یور آن ایئر۔ ہیلو، آواز نہیں آ رہی جی، ہیلو جی، فرمائیے۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ جی حضرت، میں محمد آصف بول رہا ہوں انڈیا سے۔ جی جی، انشاءاللہ، انڈیا سے، فرمائیے۔ جی 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 حضرت، بہت شکریہ، میں حضرت سے کافی ٹائم کے بعد بات ہو رہی ہے۔ جی میں بہت ٹرائی کیا پچھلی اس میں، تو میری بات نہیں ہو پائی۔ حضرت میں آپ کی کیا تعریف کروں حضرت، بس ہمارے پاس الفاظ نہیں آپ کی تعریف کرنے کے لیے، اللہ، کہ ہم سے ہو بھی نہیں پاتی حضرت، کہ آپ کا ہر پروگرام لاجواب حضرت، ہر پروگرام سے اتنا فائدہ اٹھاتا ہوں میں حضرت، اور میں آپ نے جو مجھے وظیفہ دیا تھا وہ کاروبار کے لیے، اور بنے اسرائیل کی آیت نمبر 80، تو حضرت مجھ سے میرا کام ہوگا، اور حضرت میرے پڑھنے میں تو کوئی وہ نہیں تھا، مگر آپ کی دعا تھی میرے ساتھ میں، تو حضرت مجھے بڑا آسان ہوا میرا کام حضرت، بہت بہت شکریہ دعا کی درخواست ہے ٹھیک، حضرت۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میرا کام وہ میرا اس میں کامیابی ہو، میں نقصان سے بچ رہا ہوں، اس کے لیے مجھے ٹھیک کچھ بڑھا دیے حضرت۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آصف صاحب، بہت شکریہ جی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، محمد آصف انڈیا سے کال کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے اور آپ کی محبت اور اظہار محبت کو قبول فرمائے، اور ظاہر کے قابل تعریف تو اللہ کی ذات ہے، کیونکہ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفوں کا مالک تو وہی ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی اشاعت کے لیے استعمال کرتا ہے، تو اس لیے آپ حضرات محبت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حسن ظن کو حقیقت سے بدلے، اور اللہ اسی طریقے سے ہم سے اشاعت دین اور دفاع اسلام کا کام لیتا رہے۔ اور باقی آپ نے وظیفہ جو ہے پوچھا ہے، ماشاءاللہ پہلے وظیفے سے فائدہ ہوا، بہت مسرت کی بات ہے، 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کر لیں اور حسب توفیق صدقہ دے دیں تاکہ نعمت مزید بڑھتی رہے۔ اور اب یہ کہ مزید خیر و برکت کے لیے نوٹ کر لیں، سورۃ کوثر جو ہے مغرب کے بعد 41 ٹائم پڑھنی ہے، اول آخر جو ہے وہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، چھوٹا والا بھی کوئی درود پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، تو یہ 100 مرتبہ درود شریف اور درمیان میں 41 ٹائم سورۃ کوثر، یہ پڑھ کے دعا کرتے ہیں، اور 92 ڈیز کی نیت سے آپ شروع کر دیں، انشاءاللہ کاروبار خوب چلے گا، برکت ہوگی، میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں۔ بہت خوب، بہت شکریہ حضرت۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم، یور آن ایئر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیے۔ ہاں جی، میں حسین بول رہا ہوں میری لینڈ سے، حضرت جی کا مرید۔ جی حضرت جی سے بہت ماشاءاللہ آج اچھے لگ رہے ہیں، رویل بلو بہت اچھا جچ رہا ہے، اور آپ کا بھی ماشاءاللہ اچھے کپڑے ہیں، بہت آپ شکریہ، دونوں کی جوڑی ماشاءاللہ بہت اچھی لگتی ہے، اسپیشل
آپ محمود صاحب تو ماشاءاللہ بہت زیادہ جچتے ہیں اور بہت محبت کرتے ہیں حضرت جی سے، تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم کال کر کے بتایا تھا کہ وہ میرا شولڈر تکلیف تھا، تو آپ نے مجھے نا وہ بسم اللہ الحمد للہ کے ساتھ اول آخر درود کا آپ نے وظیفہ دیا تھا، تو اس سے میرا شولڈر دنوں کے اندر جیسے جیسے پڑتا گیا تو وہ اوپن ہوتا گیا کھل گیا. تو اب میرا دوسرا کویشچن یہ ہے کہ وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تھرسڈے کو میں ہاتھ کا ہونا ہے کیمرہ ڈال کے، تو انہوں نے ڈائگنوز کیا کہ میری ایک کمپلیٹ بند ہے وین اور 2 وینیں 80% اور 50% بند ہے، تو وہ بائی پاس کا کہہ رہے ہیں. تو کیا میں یہ سورت فاتحہ کا وظیفہ ان کے لیے بھی کر سکتا ہوں جو بجلی کی طرح اثر کیا میرے شولڈر پہ؟ تو میرے لیے دعا بھی کر دو، اگر میں مر گیا تو میری بشرت کی بھی دعا کر دینا. تو وہ اس کا میں وظیفہ کروں. میں کہتا ہوں کہ بائی پاس کے بغیر ہی اگر کچھ ہو جائے، کیونکہ اس نے تو مجھے 7 ایئر میں اپنا پکا مریض بنایا جائے کہ تاکہ پکا میرا کسٹمر لگ جائے. 3 ڈاکٹر سے 7 ایئر میرے پاس اور میں ہارٹ کا مریض. جی چلیے، بہت شکریہ آپ کی کال کا. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ حسین صاحب آپ نے اپنے الگ انداز سے اظہار محبت کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی محبت کو قبول فرمائے. جیسے ظاہر ہمارے اچھے لگ رہے ہیں، ہمارے باطن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اچھے کر دے، کیونکہ فیصلے تو اصل باطن پر ہیں، اور باطن ہماری نورانی اور حسین اور مزین ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ کے یہاں نجات کی امید ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو قبول فرمائے. اور باقی یہ ہے کہ ماشاءاللہ شولڈر والا جو ہے وہ آپ کو نفع ہوا، تکلیف دوری. اور اب جو آپ نے بتایا کہ وہ کیمرے کے ذریعے سے جو ڈائگنوز کیا ہے تو اس میں آرٹریز جو بند ہیں، تو اس کے لیے جو ہے آپ نوٹ کر لیں. بائی پاس کا جو کہہ رہے ہیں بالکل آپ اس کو بھی کنسیڈر کریں، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ ماہرین اپنے طریقے پہ جو بات کرتے ہیں اس کو بھی آپ دیکھیں. لیکن روحانی وظیفے کے طور پہ بھی آپ یہ جو عمل ہے سورہ فاتحہ والا یہ بھی جاری رکھیں، اور اس کے ساتھ جو سورۃ علم نشرح، سورۃ علم نشرح جو ہے یہ آپ نے 360 دفعہ پڑھنا ہے. 360 دفعہ پڑھ کے یہ آپ نے نیم گرم پانی پہ دم کرنا ہے اور نیم گرم پانی پی لینا ہے. یہ آپ 1 کپ پانی پی لیا کریں. یہ آپ پابندی کے ساتھ 41 ڈیز کریں، اول آخری 11 مرتبہ درود ابراہیمی. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جو وہ آپ کی جو آرٹری جو کھل جائیں گی اور بہت ہی قلب کو آپ کے نفع ہوگا. اور باقی ڈاکٹر جو کہہ رہے ہیں ماہرین، آپ وہ سیکنڈ اوپینین کہیں بھی لینا چاہتے تو لیں، لیکن یہ کہ وہ اگر مناسب سمجھتے ہیں ایسا ہونا ضروری ہے تو پھر آپ ظاہر ہے کہ ڈاکٹرز کی گائیڈ لائن کو فالو کریں. باقی ہم بالکل دعا کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ آپ کی لمبی زندگی عطا فرمائے. آپ مایوس نہ ہوں، انشاءاللہ بخشی مغفرت کی دعا تو سبھی کے لیے ہے، لیکن آپ کی خیر کے ساتھ اللہ صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. آمین. بہت شکریہ. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم، یور آن ایئر. وعلیکم السلام. جی میرا نام عبدالصمد ہے، میں حضرت جی کا مرید بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ بس دعا یہ ہے ہمیشہ سے کہ اللہ تعالیٰ حضرت جی کی زندگی میں ہر چیز میں خیر و برکت فرمائے، اور ہمارے حضرت جی کو ایسی ہمیشہ ہنستا مسکراتا اور ایسی ہی رکھے اللہ تعالیٰ، اور ان کی برکت نصیب فرماتے رہے. میرا سوال یہ تھا کہ حضرت جی نے مجھے کچھ عرصہ پہلے اشراق، میں نے اصل حضرت سے وظیفہ لیا تھا کہ نا میں آؤٹ سورس میں کچھ کام کرتا ہوں، تو اس کے لیے نا کہ مجھے کانٹریکٹ وغیرہ ملنا شروع ہو جائیں. تو حضرت جی نے جو وظیفہ دیا تھا وہ مجھے دیا تھا اشراق کی نماز کے بعد یا حافظوں پڑھنے کا تقریباً 500 دفعہ. تو تقریباً اس کو 2 منتھس ہو گئے ہیں آلموسٹ، لیکن ابھی تک مجھے کوئی ایسا خاص کام ملا نہیں ہے. تو پلیز اس میں مجھے رہنمائی فرما دیجیے گا، دعاؤں کی درخواست ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ عبدالصمد صاحب، آپ کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حق میں قبول و منظور فرمائے. آپ پاکستان سے کال کرتے ہیں، خوشی ہوتی ہے، اپنے وطن عزیز پاکستان کی آواز سنتے ہیں تو پردیس میں دوہری مسرت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کی محبتوں کو قبول و منظور فرمائے. اور باقی یہ ہے کہ اب یہ حافظوں کا وظیفہ پڑھ رہے ہیں، 2 مہینے ہو گئے، اب یہ آپ وظیفہ تبدیل کر دیں، دوسرا شروع کر دیں، جس سے انشاءاللہ آپ کی حاجات اور آپ کے مسائل حل ہوں. اور وہ یا غفارو یا ستارو، یہ اللہ کے 2 نام ہے، یا غفارو یا ستارو. یہ آپ 313 مرتبہ مغرب کے بعد پڑھیں، اول آخر جو ہے 11 مرتبہ درود ابراہیمی. یہ پڑھ کے آپ اپنے مقاصد کی دعا کرتے رہیں، اور یہ آپ نے 71 ڈیز کرنا ہے پابندی سے. انشاءاللہ آپ کا مطلوبہ مقصد پورا ہوگا. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں. بہت شکریہ. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم، یور آن ایئر. جی وعلیکم السلام. پہلے تو آپ دونوں حضرات کو بہت سلام، اور حضرت کی واقعی تعریف کرنے کے لیے الفاظ بہت مشکل ہیں. آپ کے جتنے بھی پروگرامز ہیں حضرت بہت زبردست ہیں، خاص طور پہ آپ کے فہم دین کا جو کورس ہے وہ بہت زبردست ہے. ایسی تفسیر حضرت واقعی میں نہیں ملتی، اور بہت معلومات ہوتی ہے، بہت طریقے پتہ چلتا ہے. واقعی اور دور حاضر کے اندر آپ جیسا عالم ہونا بہت مشکل ہے. ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ رحم ٹی وی کی وجہ سے ہمیں یہ مستفید ہونے کا جو ہے وہ
مستفید ہوتے ہیں، اور بہت دعائیں رحم ٹی وی کو اللہ تعالیٰ دن دنی رات چوبیس ترقی عطا فرمائے۔ حضرت میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ میری ایک دوست ہے حضرت، وہ بہت پریشان ہے، وہ پاکستان سے سب کے سامان وغیرہ لے کر آئی ہیں اس دفعہ، اور وہ بہت اچھی خاتون ہے، بہت ہی اچھی ہیں، مگر یہ ہے کہ ان کو کسی نے ایک چھوٹی سی جیولری دی تھی، اور وہ جیولری انہوں نے اپنے کیا کہتے ہیں پرس میں رکھی، اب وہ ان کو یاد ہی نہیں آ رہا حضرت کہ وہ انہوں نے کہاں رکھی، جبکہ وہ پہلے بھی گولڈ کی جیولری وغیرہ لوگوں کی لا چکی ہیں اور کر چکی ہیں، بہت ہی اللہ والی سی خاتون ہیں، مگر یہ ہے ان کا حافظہ بھی کوئی گیا گزرا نہیں حضرت، بہت زبردست ہیں، مگر پتہ نہیں وہ کہتی ہے مجھے یاد ہی نہیں آ رہا کہ وہ کہاں رکھی ہے، تو حضرت کچھ ایسا پڑھنے کے لیے دے دیجیے تاکہ وہ ان کی مشکل اور پریشانی آسان ہو جائے، وہ بہت پریشان ہیں۔ بہت شکریہ حضرت۔ بہت شکریہ جی۔ اللہ اکبر، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ کی اظہار محبت کو اللہ قبول فرمائے۔ آپ لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ الفاظ نہیں ملتے تو بس یہ تعریف کی انتہا ہے، اور میں بتاتا ہوں کہ ہم تعریف کے کیا قابل ہیں، ذرہ خاک کیا تعریف کے قابل ہوگا، اصل تو وہ آفتاب آفتاب الہی وہ یہ تعریف کے قابل ہے، اس کی لطف و عنایت ہے کہ اس نے ہم سے کام لے رکھا ہے اور آپ حضرات کے دلوں میں حسن ظن ڈال دیا ہے اور ہمارے عیب و نقائص پہ پردے ڈال رکھے ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار ہوتے ہیں کہ اس نے ہمارے عیوب و نقائص پہ پردہ ستاری کا ڈال رکھا ہے اور دین کا کام لے رہے ہیں۔ باقی آپ کی محبتوں کو اللہ قبول فرمائے، اور باقی یہ ہے کہ آپ ان کے بتا دیں یا معیدو، یا معیدو یہ عشاء کے بعد یہ 1100 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر 100 مرتبہ درود پڑھنا ہے، درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی شارٹ ورڈ درود بھی پڑھ سکتے ہیں، تو گویا کہ یہ 100 دفعہ دروشی وہ یا معیدو، نیت یہی رکھنی ہے کہ وہ جو چیز گم ہو گئی ہے وہ چیز یا اللہ واپس ہم تک پہنچا، یا ہمیں اس چیز تک پہنچا، اور وہ جو بھی زیور ہے کہاں رکھا ہے وہ یا اللہ وہ ہم پر جو اس کو ظاہر فرما۔ تو اس نیت سے 41 ڈیز پابندی سے عمل کرنا ہے۔ درمیان میں نماز اگر نہ بھی ہو تو پھر بھی آپ نے عشاء کے بعد وضو کر کے بیٹھ جانا مصلی پہ، اور قبلہ رخ بیٹھ کے یہ عمل جاری رکھنا، ناغنی ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ بہت جلدی اللہ ظاہر کر دیں گے وہ چیز کہاں ہے، اور آپ کو مل جائے گی، اور ان خاتون کی انشاءاللہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں۔ بہت خوب، بہت شکریہ حضرت۔ پہلی بریک کا وقت آ گیا ہے، یہ مجھے معلوم نہیں کہ ٹائم کیسے گزرتا ہے، اتنی تیزی سے گزر جاتا ہے۔ بہرحال بریک پہ جانے سے پہلے بتاتے چلیں کہ آج کا پروگرام ایک انانیمس سسٹر ہیں فلوریڈا سے، انہوں نے کیا ہے حضرت۔ آج کا یہ پروگرام اسپانسرشپ ان کی طرف سے ہے، اور انہوں نے خاص طور پہ آپ سے یہ اپیل کی ہے کہ ان کے لیے، ان کے بچوں کے لیے اور ان کے خاندان کے لیے آپ خاص دعا کریں آج، اور اس کے علاوہ ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں ہمیشہ۔ انشاءاللہ تو بالکل میں انشاءاللہ دل سے دعا کرتا ہوں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناموں سے بھی واقف ہیں، کاموں سے بھی واقف ہیں، اللہ دانا و بینا ہے۔ جس بھی سسٹر نے یہ اظہار محبت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس تعاون کو قبول و منظور فرمائے، اور آپ کی جو بھی مقاصد حسنہ ہیں میں تہ دل سے دعا کرتا ہوں اللہ جلد از جلد ان کو پورا فرمائے اور آپ کی مشکلات دور ہو جائیں، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دیں۔ بہت شکریہ۔ چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوں گے۔ الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو ہر دل سے ہو رشتہ رحم کا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said, whoever reads, memorizes the Quran and regards its permissible as permissible and its impermissible as impermissible, Allah subhanahu wa ta'ala will admit him into Jannah and allow him to intercede for 10 family members who were destined for hell. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said, whosoever recites the Quran and practice upon his commandment, the reciter's parents will be given a crown on the day of Qiyamah. The brightness of that crown will be more intense than the brightness of the sun. Learning and reading the Quran is an extremely important step for every Muslim. Darul Uloom Zakaria, New York, under the supervision of Grand Mufti of America, Mufti Munir Ahmad Akhoon, offers a Tahfidhul Quran program
for students to memorize and read the Quran and attain their ijazah. Our teaching method is highly structured with a proper balance of memorization and review of each lesson to ensure what is learned is not lost. Boarding facilities are available for boys. We have very limited seats, so register now at almuniruniversity.org to secure your admission. Some people think Allstate only protects your car. Here's the truth. Allstate can also protect your home or apartment, as well as your boat, motorcycle, RV, and snowmobile, and even your retirement and your life. Not many insurance companies can say that, but Allstate can. For more details, please call Parvez Mahmood 516-759-5850 or email parvezmahmood@allstate.com. کوئنز میڈیکل کیئر ڈاکٹر ناہید سلطانہ کی زیر نگرانی فیمیل ہیلتھ پروفیشنلز اور کمپیٹنٹ لیڈی ڈاکٹرز پر مشتمل ایک ہی لوکیشن پر قائم مکمل فیملی میڈیکل کیئر سینٹر. ویمن ہیلتھ کیئر، گائنیکالوجیکل ایگزامز، پیڈیاٹرکس، ایڈلٹ فزیکلز، ایکو کارڈیوگرام، EKG ٹیسٹنگ، چلڈرن ویکسینیشن اور اب ایئر ٹریولرز کے لیے کووڈ-19 PCR ٹیسٹ کی سہولت. ریپڈ لیب ریزلٹس ان 72 hours only. کوئنز میڈیکل کیئر، جمائکا فون 718-206-2222. والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. ویلکم بیک خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کشکول معرفت. یہ پروگرام ہر اتوار کو 12 سے 1:15 بجے تک آپ کے لیے نیو یارک سے لائیو پیش کیا جاتا ہے. ٹائم تو 12 سے 1 بجے تک ہے، لیکن 1:15 بجے میں نے اس لیے کہا کہ ہمیشہ ہر اتوار کو 1:15 بج ہی جاتا ہے. حضرت، اب پروگرام کا دوسرا سیگمنٹ ہے شبے کا ازالہ. اور شبے کا ازالہ کچھ یوں ہے کہ کسی صاحب نے کافی لمبا چوڑا سوال بھیجا تھا پچھلے ہفتے، تو اس کو ہم شبے کے ازالے میں ایکچولی کریں گے. اور وہ یہ کہ کسی نے یہ پوچھا تھا کہ جب ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ پاک ہر انسان کی قسمت کا فیصلہ اس کی پیدائش کے وقت ہی کر دیتے ہیں، یعنی زندگی میں جو کچھ بھی اس کو دینا یا نہ دینا یا اس کی قسمت میں جو کچھ انہوں نے لکھنا ہے وہ فیصلہ ہو جاتا ہے اور وہ اس کو مل جاتا ہے، تو پھر ہم اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے اتنی دعائیں، اتنے وظیفے، اتنے چلے اور اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کا راستہ تبدیل کر دیں، نہ اس کے کہ اس پہ رہیں جو کہ اللہ نے ہمارے لیے منظور کیا ہوا ہے. تو جبکہ ہمیں چاہیے تو یہ کہ اس دنیا میں ہم صرف وہ کام کریں جس سے ہم اللہ پاک کی خوشنودی حاصل کریں، اور جنت میں اپنا اصلی مقام جو ہمارا اصلی دنیا ہے، اصلی گھر ہے، وہاں کچھ اپنا اچھا محل بڑا کریں. وہ نہیں کرتے، ہم یہیں کچھ کرنے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں. تو فرمائیے یہ سب کچھ کرنا چاہیے یا واقعی ہی آخری دنیا کے بارے میں زیادہ فکر کرنی چاہیے؟ اچھا، بڑا اچھا سوال ہے. اصل میں بات یہ کہ یہ جو ہمیں ذکر و اذکار، دعائیں، یہ جو کوششیں ساری جو ہیں وہ جو مقدر جو لکھا ہوا ہے اسی کو حاصل کرنے کے لیے تو ہے. اچھا، یہ سارا اسی کو مانگنے کے لیے. دیکھو ابا جو ہے، ابا کے مال کے اندر بیٹے کا حصہ حق ہوتا ہے نا، لے کے بیٹا مانگتا ہے، ابا 2 روپے دے دے، ابا 5 روپے دے دے، ابا $5 دے دے. اماں کھانا پکا کے بیٹھی، اس میں بیٹے اولاد کے لیے پکا ہے، اولاد جا کے مانگتی، اماں 2 روٹی، اماں کھانا دیں، کھانا لگائیں، وہ کہ بیٹا یہ جو ابھی لگاتی ہوں. تو کیوں مانگتا ہے؟ وہ اصل میں جو اس کا وہاں اس کی لکھا ہوا اس کا حصہ اس کو مانگتا ہے. تو یہ مانگنا جو ہے یہ تو انسان کا اپنی طرف سے ہے. تو اسی طریقے سے ربا سے انسان ان ذکر و اذکار دعاؤں کے ذریعے سے اپنا مقدر لکھا حصہ مانگتا ہے کہ اللہ جو آپ نے مقدر لکھ دیا ہے نا وہ آپ مجھے دے دے، مجھے چاہیے. تو نے میرے مقدر میں روٹی لکھی ہے تو یا اللہ مجھے روٹی دے دے، تو اس سے مانگتا ہے. تو مانگنا جو ہے اس تقدیر کے لکھے کے خلاف نہیں ہے، بلکہ وہ تو ایسا ہے کہ جو حصہ اس کے آپ کا لکھا ہوا ہے اسی کو حاصل کرنے کے لیے آپ مانگ رہے ہیں، اسی کے مانگنے اور کوشش کرنا یہ تو خود حکم ہے کہ آپ مانگے تو صحیح. جیسے ابا سے مانگتا ہے آدمی ہے، اسی طریقے سے ربا سے مانگتا ہے، لیکن وہ ربا نے تقدیر میں لکھ دیا کہ یہ اس کو ملنا ہے اور لہٰذا یہ مانگ کے اپنا حصہ حاصل کر لیتا ہے. تو مانگنا جو ہے اس تقدیر کے لکھے کے خلاف نہیں ہوتا، بلکہ مزے کی بات یہ تقدیر کے نوشتے میں یہ بات بھی لکھی ہوتی ہے کہ تجھے مانگنا ہوگا.
اچھا ہاں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ ایک یہ لکھا اس کو اتنا رزق ملے گا، پھر یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ اس کو لینے کے لیے مانگنا ہوگا، یہ مانگے گا تو اب اس کو ملے گا. تو لہٰذا یہ ہمارا مانگنا جو ہے، ہمارا کوشش کرنا، دکان کھول کے بیٹھنا، کھیتی کرنا، یہ دنیا کے کسب معاش کرنا، عبادات میں لگنا، یہ مانگنا بھی لکھا ہوا ہے تقدیر میں. کیونکہ تقدیر میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے، ہر چیز لکھی ہوئی ہے کہ یہ یعنی بیماری سے شفا اگر لکھی ہے تو اس میں دوا بھی لکھی ہے کہ دوا بھی کرنا، یہ دوا کرے گا تو شفا ملے گی، اس لیے مانگتے ہیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ کب پتہ ہے کہ تقدیر میں کیا لکھا ہے؟ بالکل نہیں پتا. جب پتہ نہیں تبھی تو مانگتے ہیں. صحیح. اگر پتہ ہوتا تو پھر ہم مانگتے ہی نہ. ہم کہتے یار وہ پتہ یہ ہے مجھے ملنا ہی ہے. جیسے میراث بٹی ہے، میراث کا مال جب ہوتا ہے تو ہر وارث کو پتا ہے میرا حصہ ہے، 1% 2% میرا ہے بھائی. اب اگر نہیں دیتے تو کہ لاؤ بھائی میرا حصہ دو، مانگ لیتا ہے. ورنہ میراث تقسیم کرنے والا جو موسی ہوتا ہے تقسیم کر کے ہر ایک کو حصہ دیتا ہے. آپ مطمئن بیٹھے ہیں تو کیونکہ آپ کو پتہ ہے مرنے والا مر گیا، اب میراث میں میرا حصہ ہے، میں کیونکہ بیٹا ہوں لہٰذا مجھے ملے گا. لیکن آسمانوں کے نوشتے میں جو لکھ دیا وہ ہمارے علم میں تو ہے نہیں، کیا لکھا ہوا ہے کیا نہیں لکھا، لہٰذا ہم مانگتے ہیں. تبھی تو لکھا ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں جی جوڑے جب آسمانوں پہ بنے ہیں تو پھر گھروں میں جا کے رشتے کیوں مانگتے ہیں؟ وہ اس لیے مانگتے ہیں، ہمیں کیا پتا کون سا لکھا ہے. اس گھر میں بھی نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں، اس گھر میں بھی بھیجتے ہیں، اس گھر میں بھیجتے ہیں، اس میں بھیجتے ہیں. وہ اس لیے بھیجتے ہیں کہ یہ 5-6 لڑکیوں میں ہماری مقدر والا جوڑا کون سا ہے وہ ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اصل میں. تو جو ہوتا ہے وہ مل جاتا ہے، باقی قبول نہیں ہوا وہ قبول ہو گیا. بالکل اسی طریقے سے ہم جو مانگتے ہیں اسی لیے ہیں کہ جو حصہ ہمارا لکھا ہوا ہے اللہ ہمیں دے دے. اور یہ حکم بھی خود اللہ ہی کا ہے کہ بھی مانگنا تم نے ہے، باقی سیو کرنا میرا کام ہے، مانگنا تمہارا کام ہے. لہذا بندہ مانگتا ہے کبھی دعاؤں کی شکل میں، کبھی ذکر و اذکار کی شکل میں اللہ سے مانگتا ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے اصل میں تقدیر کی دو پہلو ہیں، 2 قسمیں ہیں. ایک تقدیر مبرم ہے اور ایک تقدیر معلق ہے. تقدیر مبرم کہتے ہیں اٹل. اٹل کا مطلب یہ بدلتی نہیں ہے. جیسے موت ہے، کب موت آنی ہے وہ اسی وقت ہی آنی ہے، نہ پہلے نہ بعد. کب پیدا ہونا ہے اسی وقت ہی پیدا ہوگا، نہ پہلے یا بعد. ڈاکٹر جتنا زور لگا رہے ہیں اپنے ٹائم پہ بچے نے پیدا ہونا ہے. تو یہ تقدیر جو ہے یہ مبرم ہے، اٹل ہے. دوسری تقدیر معلق ہے. معلق کا مطلب آسمان زمین کے درمیان یہ فیصلہ لٹکا ہوتا ہے، تو اس کو اللہ معلق کر دیتے ہیں آپ کی ایفرٹس کے ساتھ، کوشش کے ساتھ، کہ یہ مریض ہے، اس کے اوپر شفا اور جو ہے وہ موت دونوں لکھی ہوئی ہیں کہ اگر اسے فلاں دوا استعمال کر لی، فلاں ڈاکٹر تک پہنچ گیا، فلاں طبیب کو پہنچ گیا اور اس نے فلاں دوا اس کو دے دی تو یہ اس کی فیصلہ شفا کا ہو جائے گا، صحت ہو جائے گی. اور اگر یہ وہاں تک نہ پہنچا تو یہ مزید بیمار ہو جائے گا. اسی طرح امتحان میں اگر اسے اتنی محنت کی امتحان میں اول نمبر آئے گا، محنت نہیں کی تو یہ فیل ہو جائے گا. جنگ میں لڑائی اگر اتنی شجاعت کے ساتھ اتنی تدبیر سے لڑا تو یہ فتح پا جائے گا، اگر نہیں لڑا تو یہ ہار جائے گا. تو وہ اس کو کہتے ہیں معلق. یہ لٹکا ہوا فیصلہ ہے، یہ آپ کی ایفرٹس پہ اللہ نے اس کا فیصلہ کر رکھا ہے، یہ کرے گا تو یہ ہوگا. اسی کے لیے بندہ ان تقدیر معلق کے جتنے شعبے ہوتے ہیں اس میں انسان پہ ڈفرنٹ کوشش کرتا ہے. پتہ نہیں یار، پتہ نہیں یہ اس کوشش سے یہ چیز ملے، پتہ اس کوشش ملے. کبھی وہ ملازمت کر کے روزی ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی کاروبار کرنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی کہتا ہے یار اپنی کھیتی اپنا زمین لے کے کھیتی باڑی کرتا ہوں. تو یہ اس لیے ڈفرنٹ کرتا ہے کہ پتہ نہیں ہے کہ وہاں کیا لکھا ہوا ہے. بالکل درست ہے، کیونکہ اللہ نے لکھا کہ کھیتی باڑی کرے گا تو اس کو جو مالدار کر دوں گا، اور یہ جو ہے دکان کھول کے بیٹھا ہے. اب پریشان، دکان چل نہیں رہی، پھر کہتے ہیں دکان بند کرو یار، میں جو ہے وہ ملازمت کرتا ہوں، ملازمت میں بھی چک چک، تو کیا کروں. پھر گھوم کے جب آتا ہے کھیتی باڑی پہ، کیونکہ لکھا وہی ہوتا ہے یہ کھیتی باڑی کا راستہ اختیار کرے گا اس کو ہم مالدار کر دیں گے. وہ پتہ چلتا ماشاءاللہ بھائی ہاتھ پکڑ لیا اللہ. کیونکہ لوگوں میں کیسے سے وہ ایک چائے کا کھوکھا کھولنے والے ملینئر ہو جاتے ہیں، جبکہ بڑی بڑی صنعتیں بنانے والے ڈوب رہے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب وہ یہ تقدیر معلق ہوتی ہے جو لٹکی ہوتی ہے. تو یہ ساری ایفرٹس ہوتی ہیں اس لیے ہوتی ہیں کہ ہمارا فیصلہ تقدیر معلق کا ہمارے حق میں ہو جائے. تقدیر جو مبرم ہوتی ہے اس میں جو ہماری کوشش ہوتی ہے اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ مطلب مرنا جب ہے اس وقت مرنا ہے، ٹھیک ہے نا. ادھر جو ہم اگر کرتے ہیں کوشش اس کا کیا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کوانٹٹی میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا. کوانٹٹی اس کی اتنی رہنی ہے. اگر 80 سال عمر ہے تو 80 سال ہی رہے گی، لیکن اس کی کوالٹی کو بڑھا دیتا اللہ کہ 80 سال بڑے صحت اور تندرستی ہیلدی گزارے گا. ورنہ اگر اس نے اس راستے کو اختیار نہ کیا، اس کے لیے ایفرٹ نہیں کی تو نتیجہ کیا کہ 80 سال میں مرے گا لیکن جب پورے 10 سال بسترے پہ پڑا رہے گا،
بیماری کے حالت میں مرے گا تو اپنی کوانٹٹی پوری کرے گا ایج کی، لیکن اس کی کوالٹی وہ بالکل صفر. لیکن اس میں ایفرٹس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی کوالٹی اللہ اچھی کر دیں گے اور ہنستا بستا 80 سال پورے کرے گا. تو یہ اصل میں تقدیر کا معاملہ. اول تو تقدیر کا معاملہ اتنا باریک ہے ہر ایک عقل میں آتا نہیں. بندہ یہ سوچتا ہے یار مقدر میں جب لکھا ہوا ہے تو چھوڑو یار پھر کیا کچھ کرنا. اور حقیقت ہے کہ اگر ایک بندہ اس توکل ایمان کے ساتھ جنگل میں جا کے بیٹھ جائے کہ یار جو مقدر روزی یار وہ خود ہی ملے گی، تو اللہ پھر بھی اس کو بھی دے دیتے ہیں. کیونکہ اللہ کی دو شانیں ہیں، ایک اللہ کی قدرت ہے، ایک اللہ کی سنت ہے. اللہ کی سنت تو یہ کہ اللہ نے جو طریقہ بنا رکھا ہے، جب مانگنا تمہارا کام ہے، دینا میرا کام ہے، لہٰذا تم مختلف انداز سے مانگو اور کوششیں کرو. لیس للانسان الا ما سعی، قرآن میں اللہ نے کہہ دیا کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. تو یہ سنت طریقہ ہی لیکن قدرت کا طریقہ یہ بھی کہ ایک بندہ کہتا ہے یا جنگل میں، کتنے اولیاء کاملین جنگلوں میں چلے گئے، اللہ نے وہاں آسمانوں سے رزق اتارا ان کے لیے، آسمانوں سے ان کے رزق اترے، آسمانوں سے ان کی کفایت ہوئی، تو یہ کرامتیں ظاہر ہوئیں. تو قدرت میں اللہ تعالیٰ عاجز نہیں ہے، اللہ قدرت سے دے بھی سکتا ہے، لیکن اللہ ہر فیصلے قدرت پہ نہیں کرتا. اللہ سنت طریقے پہ چلاتے ہیں کہ جو انسان کی ذہنی سطح کے مطابق ہو. اگر قدرت پہ چلنے لگے معاملہ تو یہ نظام زندگی پھر جو ہے بالکل یہ اتھل پتھل ہو جائے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سنت طریقے پہ، لہذا انبیاء بھی اگر ہیں وہ بھی کسب معاش کرتے ہیں. بہت سے نبیوں میں اپنے کسب معاش کیے، بہت سے نبیوں اپنے مختلف طریقے اختیار کیے، وہاں سے اللہ ان کی روزی مقدر بھیج دی اور ادھر اپنے اشاعت دین کا کام کرتے رہے. یہ ہے وجہ. تو یہ ذکر و اذکار جو کوششیں ہم جو کرتے ہیں یہ اصل میں اس مقدر روزی کو مانگنے کا ایک طریقہ ہے. ہم وہ مانگتے کہ یا اللہ جو مقدر لکھ رکھا ہے یا اللہ وہ ہمیں دے دے، تو اللہ اس راستے سے اس کو دے دیتا. بہت خوب. تو حضرت اس حساب سے یہ تسبیحاں، یہ وظائف، یہ نوافل، یہ رو رو کے اللہ سے مانگنا، دعائیں، یہ سب مناسب اور جائز اور صحیح چیز، بالکل ضروری ہے. بلکہ ضروری ہے کہ مانگیں گے بالکل وہ اللہ تعالیٰ تو اسی مانگنے کے راستے سے اس کو عطا کریں گے. اور پھر اس کا بینیفٹ یہ ذکر و اذکار دعاؤں کا کہ جنت کے راستے الگ آسان ہوتے چلے جائیں گے، آخرت کے راستے الگ آسان ہوں گے. اور باقی ان کا یہ کہنا کہ یہ اس چیزوں کو پڑھنے کے بجائے آخرت جنت کی کوشش کریں. بھائی مومن کو تو یہی حکم ہے کہ وہ دنیا کا بھی کوئی کام کرے اس میں بھی آخرت کی نیت کرے. اگر کاروبار اگر بڑھا رہا تو یہ نیت کرے کہ یا اللہ میں اس لیے بڑے سے بڑا کاروبار کر رہا ہوں تاکہ زیادہ اماؤنٹ میں زکوٰۃ نکلے، تیرے غریبوں کو دوں گا، زیادہ مال آئے گا تو میں تیری مسجدیں بناؤں گا. تو یہ نیت کرے تو وہ بڑے سے بڑا کاروبار بنائے. تو ہر چیز میں وہ جو ہے آخرت کی نیت کر سکتا ہے. اپنے بیوی بچوں کو کھلا رہا اس میں نیت کر یا اللہ تو نے میری یہ ذمہ داری لگا رکھی ہے، میں تیری خاطر جو ہے میں ان کو اچھا کھانا کھلا رہا ہوں، اچھا پہنا رہا ہوں، ان کو محبتیں دے رہا ہوں تیری خاطر. ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیت کر لے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ حبی ہی، جو قرآن میں کہا اللہ کی محبت کی وجہ سے سارے کام انجام دیں تو آپ کی دنیا بھی آخرت بن جاتی. ویری کلیئر، ویری کلیئر. یہ مطلب یہاں عام لوگوں کی دعائیں یہی ہیں کہ ملینر بنا دے، امیر بنا دے، یہ وہ. تو کیا پتہ لکھا ہوا ہو، مانگیں گے تو شاید مل بھی جائے. بہت خوب حضرت، بہت خوب. بہت میرا خیال ہے کہ جنہوں نے یہ چیز بھیجی ہے ان کو کلیئرٹی مل گئی ہوگی. حضرت میں ابھی آ رہا تھا راستے میں، تو راستے میں آتے ہوئے مجھے کال آئی ورجینیا سے، خاتون اور ان کی بیٹی، اور انہوں نے مجھ سے بات کی اور وہ بیٹھے اب فون کے اوپر پروگرام دیکھ رہے ہیں. ان کا سوال یہ ہے کہ انہوں نے یہ بہت پریشان تھے. انہوں نے کہا کہ جی ان کے ہسبینڈ گھر چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں، تو بڑی پریشانی کہ یہ کیا ہوا اور انہیں کیسے واپس لائیں. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ میں نے خواب دیکھا تھا، اور خواب یہ دیکھا کہ ہم سب لوگ کار میں ہیں اور کار کریش ہو گئی ہے اور سب لوگ فیملی کے سب لوگ زخمی ہو گئے ہیں. تو وہ بڑی ایک دم الجھن میں آ گئی ہیں اور بڑی پریشان ہیں، آپ سے جواب چاہتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی کفایت فرمائے، مشکل آسان فرمائے. اور یہ اچانک جو یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اس سچویشن کو اللہ تبارک و تعالیٰ درست فرما دے. اور باقی ہسبینڈ جو اچانک غائب ہو گئے ہیں، کیا ہوا کیا نہیں کچھ پتہ نہیں. ہاں باقی آپ اپنے جو ہے وہ جو ظاہری تدبیریں ہیں اس حوالے سے تو تلاش جاری رکھیں. ان کے ساتھ کوئی پرابلم تو نہیں ہو گیا، کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا، تو وہ آپ اپنی تدبیریں جاری رکھیں. اور باقی پڑھنے کا نوٹ کر لیں کہ اگر بلا وجہ ایسے چلے گئے یا ناراضگی ہو گئی ہے تو اللہ ان کو راضی کر دیں گے. اس کے لیے یا معیدو، ابھی میں نے بتایا ہے کسی کو، یا معیدو آپ جو ہے ان کے واپس آنے کی نیت سے یا معیدو پڑھے 1100 مرتبہ عشاء کے بعد، اول آخر 100 مرتبہ درود شریف، درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی اور بھی درود پڑھ سکتے ہیں. یہ پڑھ کے دعا کرنا شروع کر دیں یا معیدو کی. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے وہ جو خیر و عافیت کے واپس آ جائیں گے اور جو بھی مشکل ہے وہ مشکل ٹل جائے گی. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں.
بہت شکریہ. آپ کالز لیتے ہیں, دیکھتے ہیں کون لائن پہ. السلام علیکم, یور آن ایئر. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام, فرمائیے. جی میں محمد ادیب منیری بات کر رہا ہوں ہندوستان سے. جی خیریت سے حضرت جی؟ الحمدللہ ماشاءاللہ. جی الحمدللہ حضرت جی, کال لگ گئی. میں کافی ہفتوں سے انتظار کر رہا تھا, مطلب ایک دن اتنا بھاری گزر رہا تھا ماشاءاللہ. مطلب حضرت جی بس پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, مطلب دل جو بہت تیز دھڑکنے لگ جاتا ہے, مطلب جو نا بالکل بھی بات ہو نہیں پاتی ہے, جیسے معلوم لگتا ہے کہ ہاں کال لگ گئی, اور مطلب بہت خوشی ہوتی ہے. اور حضرت جی مجھے مطلب ایک خوشخبری بتانی تھی کہ مطلب آپ ماشاءاللہ, آپ سے مطلب میرے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ آپ مطلب جو بھی وظائف بتاتے ہیں تو اس وجہ سے مطلب آپ جب بھی آپ سے دعا کے لیے کہا جاتا ہے, اور آپ ماشاءاللہ آپ کی دعا جو قبول ہوتی ہے. آپ نے اس کے لیے بتایا تھا کام کے لیے, ماشاءاللہ میرا کام بھی لگ گیا, اور جو ہے قرضہ وغیرہ بھی اتر گیا ہے. اور حضرت جی مجھے جو ہے مطلب بس آپ کی جتنی تعریف کری جائے کم ہے. حضرت جی سوال مجھے پوچھنا تھا کہ جو عامل جو ہوتے ہیں تو یہ ان کا مطلب شریعت کے روح سے مطلب کیا ان کی حیثیت ہے, عامل کی یا پھر جو عملیات جو ہوتی ہے. تو حضرت جی آج کے ٹائم پہ جو ہے مطلب لوگوں کو بہت گمراہ کرتے پھر رہے ہیں سب لوگ کہ مطلب نماز سے کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک, بہت شکریہ آپ کی کال کا. جی اچھا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کی محبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے اور برکت عطا فرمائے. آپ حضرات جو کوشش کرتے ہیں کال ملانے کی, جو نہیں ملتی تو اس پر بھی آپ کو اجر ملتا ہے, کیونکہ آپ کی اظہار محبت و تکلیف پہ اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں. اور باقی یہ کہ عامل لوگ ہیں کہ جو لوگوں سے گمراہ کرتے پھرتے ہیں کہ نہ نماز سے کچھ ہوتا ہے نہ روزے سے, تو وہ تو بیچارے نہ عامل ہیں نہ کامل ہیں. ایسے لوگ تو نہ عامل ہیں نہ کامل ہیں. ویسے لوگ ان کو عامل کہہ دیتے ہیں یا وہ اپنے آپ کو عامل سمجھتے ہیں. عامل تو ویسے عمل کرنے والا ہوتا ہے, تو اس کو شریعت اور طریقت پہ عمل بھی کرے اور وہ عملیات کا بھی ماہر ہو, تو پھر وہ اس طریقے سے اللہ کے رسول کے کلام کے ذریعے لوگوں کا علاج اور خدمت بھی کرے. تو ویسے جو ان کا اسٹیٹس خادم کا ہوتا ہے, جو عامل ہوتے ہیں, جو دیندار عامل ہیں, جو رائے حق پہ چل رہے ہیں, تو وہ خادم خدمت خلق کر رہے ہیں, اور خدمت خلق کا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. یہ نسبت عیسوی ان کو منسوب عطا ہوتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نسبت ہے, نسبت عیسوی, کیونکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت سی ایسی خدمات جو ہیں وہ اس طرح کی دنیاوی پریشانیوں کے حوالے سے ہے. کسی جو ہے وہ کوڑی کو بھلا چنگا کر دیا, نابینا کو بینا کر دیا, اور جب بیمار کے لیے شفا کی دعا کری شفا ہو گئی, مردے کو زندہ کر دیا. تو یہ دنیاوی انسان کے جو مقاصد ہیں اس میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خاص طور پہ ید طولہ رکھتے ہیں, ان کو معجزاتی اللہ نے شان عطا کی. تو جو سچے راستے پر شریعت و طریقت کے راستے کو سامنے رکھ کے عملیات کرتے ہیں اور عمل کے راستے سے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں, تو ان کو تو نسبت عیسوی اللہ تبارک و تعالی نے عطا کر رکھی ہے, اور وہ بہت اونچا مقام ہے اور بہت بڑی اللہ کے یہاں اس کی بڑی قیمت ہے. تو اس لیے جو ان کو سچائی سے کرنا چاہیے. باقی وہ جو عامل کہتے ہیں جی نہ نماز سے کچھ ہوتا نہ روزے سے, اس کا مطلب وہ پھر نہ عامل ہیں نہ کامل ہیں. اور پھر یہ کہ نیرا عامل ہونا بھی کافی نہیں ہوتا, کامل بھی ہونا چاہیے. مطلب ہے کہ اس کو اس میدان محبت عبادت میں کمال بھی حاصل ہونا چاہیے. تو عامل بھی ہو کامل بھی ہو, اس کی ضرورت ہے. لہذا جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ گمراہ ہیں, یقیناً ان گمراہوں سے بچنا چاہیے. بہت شکریہ. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم, یور آن ایئر. ہیلو. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, فرمائیے. جی مجھے حضرت جی سے یہ پوچھنا ہے کہ اگر کوئی بچہ نشے کی لت میں پڑ جائے اور نشہ بھی زیادہ کرتا ہو اور گھر بھی نہ آتا ہو, اور اگر گھر آئے تو ظاہر ہے کچھ چیز اس کو دم کر کے کھلا سکتے ہیں, تو گھر بھی نہیں آتا اور نشہ بھی کرتا ہے, گھر آنا بھی نہیں چاہ رہا, تو اس کے لیے نشے کے لیے کہ وہ ہم گھر میں بیٹھ کے اس کا تصور کر کے وظیفہ کریں تو وہ نشہ چھوڑ دے, اس سے نشے سے اس کو نفرت ہو جائے, تو پلیز مجھے کچھ ایسا وظیفہ بتا دیجیے پلیز. ٹھیک ہے, شکریہ جی. ہاں اس کے لیے نوٹ کر لیں تاکہ جو تصور میں آپ اس کے لیے پڑھیں تاکہ وہ نشے کی لت اس کی چھوٹ جائے. تو اس کے لیے سورہ والضحیٰ آپ پڑھیں, اور درمیان میں جب پہنچیں ووجدک ضالا فہدیٰ یہاں پر پہنچیں تو اس کو آپ نے 41 مرتبہ دہرانا ہے, 41 ٹائم دہرانا ہے, اور پھر سورت پوری کر لینی ہے. اس تصور کے ساتھ جو آپ نے سورہ والضحیٰ پڑھنی ہے, ایک مرتبہ پہلے بسم اللہ پڑھ لیں, پھر ہر مرتبہ بسم اللہ پڑھنا ضروری نہیں ہے. تو اس طریقے سے آپ یہ دعا کر لیں.
انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جو ہے اس کو جو بھی نشے کی لت پڑ گئی ہے اور بری عادتوں میں مبتلا ہو گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اس کا چھٹکارا کر دیں گے۔ اور آج میں نے یا خبیرو کے حوالے سے جو بتایا، الخبیرو میں بھی بڑی تاثیر ہے، تو اس بچے کے جو ہے نام کے عدد کے اعتبار سے، نام کا عدد اس کا لے لے، یا خود یا خبیرو کا جو عدد ہے 812 812، تو 812 جو ہے مرتبہ آپ پڑھیں یا خبیرو، اور تصور کریں اس بچے کی جو ہے اس کی نیکی اور تقوی کی اور برائیوں سے چھوٹنے کی، اول آخر 11 مرتبہ درشی پڑھ کے تصور میں اس پہ پھونک دیں اور اللہ کے سامنے درخواست رکھ دیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس دلدل سے نکال لیں گے۔ بہت اس کی تاثیر ہے، اور یہ 41 ڈیز پابندی سے کریں، میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم، یور آن ایئر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیے۔ جی کس سے بات کر رہے ہیں؟ میں کر سکتی ہوں بات؟ جی جی بولیے، آپ فرمائیے۔ جی میں ڈاکٹر ناہید بول رہی ہوں کینیڈا سے، جی، اور میری 3 بچیاں ہیں جو کہ بڑی 35 سال کی ہے، ایک 32 کی ہے، ایک 30 کی ہے، اور ان کی شادیاں نہیں ہو رہی۔ 10 سال سے میں لگاتار کوشش کر رہی ہوں، رشتے بھی آتے ہیں نہیں ہوتے۔ بڑی بچی کو 10 سال سے ایک خواب آتا ہے کہ ایک کوئی چیز اس کے اندر جاتی ہے اور وہ اس سے ڈر کے اٹھ کھڑی ہوتی ہے، اور پہلے ہر ہفتے کے بعد آتا تھا، اب تو روز آنے لگ گیا۔ جتنی میں جو بھی مجھے کہتا ہے کوئی، میں پڑھتی ہوں، آج کل سورۃ بقرہ پڑھ رہی ہوں، جو کچھ بھی سورۃ بغیر حزب البغیر، اور کوئی افاقہ نہیں۔ وہ خود بھی بہت پڑھتی ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے۔ 3 بیٹیاں، تینوں نے میڈیکل میں ہیں، ان کا میڈیکل بھی پورا نہیں ہو رہا۔ اس نے ایم ڈی کی ہے، اس سے لائسنس نہیں لکھے جا رہے۔ اس کا بازو ٹوٹ گیا تھا۔ بڑی 2 چھوٹی بچی ہیں، انہوں نے لائسنس پہلا لکھ لیا، اگلا نہیں لکھا جا رہا۔ ہسبینڈ نے پڑھا، ان کو نوکری نہیں ملی، لیکن مجھے ان کا کوئی پرواہ نہیں۔ میں کہتی ہوں ان کی شادیاں ہو جائیں۔ آج سے 30 سال پہلے میں نے تعویذ لیا تھا کسی عیسائی سے پاکستان میں، اور اپنے بھائی کی شادی کے لیے۔ مجھے تو نہیں، میں نے ٹھیک جی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ جو ڈاکٹر ناہید کینیڈا سے بات آپ کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل آسان کرے۔ جو بھی غلطی لغزش ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کرے، اس کے برے اثر کو دور فرمائے۔ اور بچوں کی شادیوں کا مسئلہ ہے اور وہ ہو نہیں پا رہا معاملہ، تو اس کے لیے نوٹ کر لیں سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 80 نمبر آیت جو ہے وہ آپ نے 125 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھنی ہے۔ اول آخری 11 مرتبہ درشی پڑھنا ہے۔ یہ پڑھ کے آپ نے ان سب بچیوں کے لیے جو ہے وہ نیک اور اچھے رشتے کی دعا کرنی ہے۔ یہ آپ شروع کر دیں، اور یہ 71 ڈیز پابندی سے کرنا ہے۔ بہت مجرب ہے، انشاءاللہ جو بھی مشکلات ہیں اس سے آپ نکل جائیں گی، اور خیر اور عافیت کے احوال پیدا ہو جائیں گے، اور ان کے بچیوں کے لیے نیک اور اچھے رشتے ملیں گے۔ اب رہا وہ بچی جو جس میں کوئی چیز داخل ہو جاتی ہے، گھر کے احوال ایسے ہیں، اس کے لیے نوٹ کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 786 مرتبہ 786 جو اس کا عدد ہے، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اول آخری 11 مرتبہ درود شریف، یہ دن میں کسی وقت بھی پڑھ لیں، فجر کے بعد پڑھ لیں یا دن میں کبھی بھی پڑھ کے جو ہے پانی پہ دم کریں، پانی ان سب بچوں کو پلائیں، گھر میں چھڑکیں، اور گھر میں چل پھر کے ہر طرف دم کرنا ہے، پھونکنا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ عمل کر، یہ 41 ڈیز عمل کرنا ہے۔ یہ 2 عمل آپ شروع کر دیں، انشاءاللہ بہت امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کے معاملات کھل جائیں گے۔ میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی اس تکلیف کو دور فرما دے۔ بہت بہت خوب، بہت شکریہ حضرت۔ یوٹیوب پر سوال ہے، تبریز خان صاحب نے پوچھا ہے، وہ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کا جو شجرہ نسب ہے اس میں جو اولیاء اللہ ہیں ان سے کیسے توجہ حاصل کی جائے؟ اچھا ماشاءاللہ، اچھا سوال کیا آپ نے۔ اس کے توجہ کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تو ایک شجرہ روزانہ پڑھنا چاہیے۔ مطلب کہ اگر آپ میری سلسلے میں داخل ہے مرید، تو میرے نام سے لے کے اب سارے نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہیں، ان سارے ناموں کو آپ پڑھتے جائیں اور پھر آخر تک پہنچ کے کہیں کہ یا اللہ ان تمام اولیاء اللہ کے صدقے اور طفیل سے یا اللہ میرے مسائل کو حل فرما، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر کرم مجھے عطا فرما، اور جو بھی میری حاجت ہے اس کو پورا فرما، اور بالخصوص ان کی روحانی توجہات مجھے عطا فرما۔ تو یہ ایک طریقہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ جو 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 11 مرتبہ جو ہے وہ درود شریف اور 13 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ، پہلے فاتحہ پڑھیں، پھر قل هو اللہ پڑھیں، پھر درود شریف پڑھیں، یہ پڑھ کے اس کا ثواب جو ہے روزانہ ان تمام شجرے کے اولیاء اللہ کو پہنچا دیں کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے تمام اولیاء اللہ، ظاہر ہے کہ اس باب ولایت میں اوپر جو ہے ہمارے جو ہے
बाबू इल्मी वल क़ज़ा हज़रत अली मुर्तज़ा करम अल्लाह वजहू आते हैं, तो उन तक या अल्लाह ये सब औलिया अल्लाह जो हैं, या अल्लाह इन सब को इसका सवाब पहुँचा और उनकी रूहानी तवज्जुहात मुझे अता फरमा। तो रोज़ाना उनको इसाले सवाब करें, उसका नतीजा ये होगा कि उनकी रूहानी तवज्जुहात आपको मिलने लगेंगी, क्योंकि आपकी इसाले सवाब का तोहफ़ा उनको मिलता रहेगा। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, अब वो मुतवज्जे होंगे कि यार ये कौन नेक बंदा जो हमारे लिए ये इसाले सवाब दुआएँ करता है, और रूहानी तवज्जुहात मिलेंगी और आपको रूहानी और मादी तरक्की नसीब हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। देखते हैं कौन लाइन पे हैं। अस्सलाम वालेकुम, you're on air। अस्सलाम वालेकुम जी फरमाइए। जी, आप दोनों हज़रात को बहुत बहुत सलाम। हजरत जी माशाल्लाह आज बहुत प्यारे लग रहे हैं। इन्हीं कपड़ों में मैंने हजरत जी को ख्वाब में देखा था, काबे के सामने खड़े हुए थे। मैं तो इनकी बहुत पंखा हूँ, फैन हूँ माशाल्लाह, और हर दुआ में इनको याद करती हूँ। इन्होंने बहुत तफसील से हर चीज़ खोल के इस्लाम को बताया है, तो आसान हो गया उस पर चलना। और मुसीबतें परेशानियाँ तो हर एक की ज़िंदगी में होती हैं, लेकिन आसान कर दिया है, और मैं तो बहुत दुआ करती हूँ इनके लिए। मेरा सवाल ये था कि मेरा बेटा है छोटा, उसके नाफ के नीचे एक दाना हो गया था, तो वो पहले मैं एक चिश्ती सिलसिला के साहब थे, उनसे पाकिस्तान में बात करती थी। उन्होंने लौ अनजलना हाज़ल कुराना बताया था, वो शहादत की उंगली रख के पढ़ो, तो वो मैं पढ़ती थी तो उससे उसका दाना फट गया था, तो फिर वो निकाल दिया था। अब उसी जगह पे उसकी फिर से वहीं दाना हो जाता है, तो अब वो फिर डॉक्टर ने कुछ ऑपरेशन बताया है, तो आप मुझे कोई दुआ बता दीजिए, मैं उसको पढ़ के पिलाऊं। और बहुत बहुत सलाम और बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, माशाल्लाह, आपने अपने ख़ास अंदाज से इज़हार मोहब्बत किया है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे बातिनों का हमारे ज़ाहिर से ज़्यादा खूबसूरत कर दे, क्योंकि फ़ैसले बातिन पर हैं। आपने हमारे ज़ाहिर को अप्रिशिएट किया है, तो हमारे बातिन के लिए दुआ करें। तभी तो सुन्नत है ना कि जब आप आईना देखें तो ये दुआ करें कि अल्लाहुम्मा अंता हस्सनता खल्क़ी फ़हसिन खुलुक़ी, या अल्लाह जिस तरह तूने मेरी सूरत को खूबसूरत बनाया है, ऐसे मेरी सीरत को भी खूबसूरत कर दे। सूरत देख के सीरत मांगी है, क्योंकि सीरत तो किरदार पर ही फैसले होते हैं। सूरतें जो हैं वो खूबसूरत सूरतें अकेली निरी तो बहुत है दुनिया में, लेकिन बिलाल हबशी जिसके पास सूरत नहीं है, लेकिन सीरत का आलम यह है कि आसमान के फरिश्ते जो अज़मत का सलाम करते हैं। तो अल्लाह हमारी सीरत भी खूबसूरत कर दे। आपके हुस्न ज़न को अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। और बाकी आपने कहा मेरी बहुत बड़ी फ़ैन है, और ज़ाहिर है तभी आपकी मोहब्बत की हवाएं हम तक पहुंचती हैं कि जो भी फ़ैन दुनिया में हमारे हैं, उनकी मोहब्बत की हवाएं और उनकी जो है वो चाहत की खुशबू और महकें हमें पहुंचती हैं, हमें मसरत होती है। हम दिलो जान से हर मौसम हर हाल में आके आपसे अपने जो अहवाल को शेयर करते हैं। अल्लाह ताला आपको बरकत दे। और बाकी बेटे के लिए आप नोट कर लें कि वो जो आप कहते हैं कि बार बार ये उसको तकलीफ़ हो जाती है, उसके लिए नोट करें सूरत फ़ातिहा। सूरत फ़ातिहा 11 मरतबा पढ़ना है बिस्मिल्लाह मिला के, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमीन तक, यह आपने पढ़ना है 11 मरतबा। और उसके बाद जो है सूरत तौहा की आयत नंबर 105 से 108 तक, ये जो है आयत है ये आपने 7 मरतबा पढ़नी, 7 टाइम ये पढ़नी है। और इस पढ़ने के दौरान में जो वो नाफ की जगह है, जो फोड़ी की उसके दाने की जगह, उस पर हाथ रखना है। ख़ुद भी अमल कर सकता, आप करना चाहें आप उस जगह पे हाथ रख के ये सारा अमल पढ़ें। अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, पढ़ के उस जगह पे फूंक देना है, थोड़े से जैतून के तेल पे दम करके जैतून का तेल वहाँ मल देना है। बस ये अमल करना है, और ये पाबंदी से 11 दिन करना है। 11 दिन में इंशाल्लाह आप महसूस करेंगी कि वो जगह जो है वो इंशाल्लाह दाना खुश्क हो गया है और शिफा हो जाएगी। बाकी 11 दिन में ना हो तो 11 दिन और बढ़ा लें, इंशाल्लाह यकीन उसको सेहत होगी। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। हज़रत दूसरी ब्रेक का वक्त आ गया है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक इतला करना चाहता हूँ आपकी इजाज़त से, और वो ये कि ये जैसे आजकल कोविड-19 का ज़माना है और ऑनलाइन शॉपिंग जो है ये बहुत पॉपुलर है, तो हर आदमी घर में बैठ के शॉपिंग करता है। और ख़ास तौर पे आजकल दुनिया की जो सबसे बड़ा शॉपिंग का सिस्टम है वो अमेज़ॉन है, यानी लोग अमेज़ॉन से शॉपिंग करते हैं, और अमेज़ॉन कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। तो हमने ये ऐलान हम ये करना चाहते हैं कि आई वुड सजेस्ट ऑल लिसनर्स एंड बायर्स ऑफ अमेज़ॉन कि आप अपने अमेज़ॉन अकाउंट को अल मुनीर फाउंडेशन के साथ लिंक करें। और वो कैसे? वो ऐसे कि smile.amazon.com पर लॉगिन करें। smile SMILE
www.amazon.com. یہ یہاں لاگ ان کرنے کے بعد آپ اپنی ایک چیریٹی سلیکٹ کریں گے جو کہ المنیر فاؤنڈیشن ہے. تو جو کچھ بھی آپ خرید و فروخت کریں گے وہاں پہ اس کا 0.5% ول گو ٹو المنیر فاؤنڈیشن. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اس میں آپ کے کوئی پیسے نہیں لگیں گے, آپ سے کوئی زیادہ پیسے نہیں لیے جائیں گے, لیکن امیزون کے پاس جو بھی فنڈز آئیں گے یا جو بھی ان کی سیل ہوگی اس سیل کا وہ 0.5% المنیر فاؤنڈیشن کو دیں گے, جس سے جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا. یعنی بغیر پیسے خرچے صدقہ جاریہ وصول کرنے کا طریقہ المنیر فاؤنڈیشن نے آپ کے لیے تلاش کیا. اب اس کے اوپر عمل کرنا نہ عمل کرنا, اس سے فائدہ اٹھانا, اس سے ثواب لینا نہ ثواب لینا, اب یہ آپ کے اوپر ہے. ہم نے آپ کو بتا دیا بڑا سمپل طریقہ. المنیر فاؤنڈیشن کو سلیکٹ کیجئے, smile.amazon.com پر جا کے جب آپ کچھ بھی خریدتے ہیں تو آپ کی چیریٹی جو ہے وہ المنیر فاؤنڈیشن کو 0.5% تک جائے گی. اور آپ اندازہ کیجئے کہ آپ ہر روز, ہر ہفتے, ہر مہینے جو بھی خرید و فروخت کریں گے, گھر بیٹھے بیٹھے ثواب کمانے کا ایک اور طریقہ آپ کو بتایا گیا ہے. آپ اس پہ عمل کریں اور انشاءاللہ اللہ آپ کے کاموں میں آسانیاں پیدا کرے گا. چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. اللہ ربی والاسلام دینی ومحمدا رسول اللہ ویقینی ہر دل سے ہو رشتہ رحم کا. Some people think Allstate only protects your car. Here's the truth. Allstate can also protect your home or apartment, as well as your boat, motorcycle, RV, and snowmobile, and even your retirement and your life. Not many insurance companies can say that, but Allstate can. For more details, please call Parvez Mahmood 516-759-5850 or email parvezmahmood@allstate.com. کوئنز میڈیکل کیئر ڈاکٹر ناہید سلطانہ کی زیر نگرانی فیمیل ہیلتھ پروفیشنلز اور کمپیٹنٹ لیڈی ڈاکٹرز پر مشتمل ایک ہی لوکیشن پر قائم مکمل فیملی میڈیکل کیئر سینٹر. ویمن ہیلتھ کیئر, گائنیکالوجیکل ایگزامز, پیڈیاٹرکس, ایڈلٹ فزیکلز, ایکو کارڈیوگرام, EKG ٹیسٹنگ, چلڈرن ویکسینیشن اور اب ایئر ٹریولرز کے لیے کووڈ-19 PCR ٹیسٹ کی سہولت. ریپڈ لیب ریزلٹس ان 72 hours only. کوئنز میڈیکل کیئر, جمائکا فون 718-206-2222. والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. ویلکم بیک خواتین و حضرات, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کشکول معرفت. یہ پروگرام ہر اتوار کو 12 سے 1:15 بجے تک آپ کے لیے نیو یارک سے لائیو پیش کیا جاتا ہے. اگر اس پروگرام کا کوئی حصہ آپ سے مس ہو گیا ہو, آپ نہ دیکھ سکے ہوں, تو رحم ٹی وی دیکھتے رہیں, کیونکہ رحم ٹی وی پر یہ سارا کا سارا پروگرام دوبارہ ریپیٹ ہوگا, 2-3 دفعہ ریپیٹ ہوگا, تو آپ کو پورا پروگرام مل سکتا ہے. حضرت وقت ہوا ہے لطائف علمی کا. لطائف علمی ظاہری بات ہے بڑا دلچسپ پروگرام ہے. ہم پچھلی دفعہ نہیں کر سکے کیونکہ کالز لینے کے لیے, تو لوگوں کا انتظار ہے اور لوگوں کی کالیں آ گئی مجھے کہ یہ کیسے آپ نے نہیں کیا. تو فرمائیے کہ آج کیا قصہ ہے. ماشاءاللہ, آج واقعی یاد آیا حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا. جی, حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ ولایت و معرفت کا بہت بڑے سرخیل ہیں. جی, اور اللہ نے اپنی خاص محبت اور دیوانگی ان کو عطا کر رکھی تھی. اور حافی اس لیے کہتے ہیں ننگے پیر رہتے تھے. اچھا, ہاں, ننگے پاؤں رہتے تھے, وہ جوتا نہیں پہنتے تھے. تو ہوا یہ کہ جب ولایت و معرفت کے میدان میں نہیں تھے تو من چلی زندگی گزارتے تھے. تو یہ اپنے گھر کے اندر موجود تھے, رقص و سرود کی محفل لگی ہوئی تھی, شراب کا دور چل رہا تھا. تو ایک درویش فقیر گھر کے سامنے سے گزرا, اسے سنا کہ اندر گانا بجانا, شراب کا دور, یہ وہ کھانا پینا چل رہا ہے. تو سمجھ گیا کہ بھئی یہ تو کوئی عیاشی ہو رہی, کوئی عیاش شخص ہے. تو اسے دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ لونڈی باہر آئی, خادمہ جی. تو وہ پوچھنے لگا درویش, کہنے لگے اس گھر کا مالک جو ہے وہ آزاد ہے یا غلام ہے؟
اس نے کہا کہ آزاد ہے، غلام تو نہیں، آزاد ہے. کہتا آزاد ہے، اوہ اچھا آزاد ہے تبھی من مانی زندگی گزار رہا ہے، اگر غلام ہوتا تو آقا کی مرضی کے مطابق گزارتا. اچھا یہ کہا اور یہ کہہ کے جو ہے وہ چلا گیا. اب جب درویش چلا گیا تو وہ لونڈی جب واپس گئی تو بشر حافی یہ بات سن رہے تھے گفتگو. انہوں بلایا، کہا کہ کون تھا؟ کہا جی ایسے فقیر درویش تھا دیوانہ. تو کہتے کیا کہہ رہا تھا؟ کہہ رہے تھے کہ اس گھر کا مالک آزاد ہے یا غلام ہے؟ تو میں نے کہا آزاد ہے. کہا اوہو اچھا آزاد ہے تبھی من مانی زندگی گزار رہا ہے، غلام ہوتا تو آقا کی مرضی پہ گزارتا. یہ بات کہی. اب یہ بات جب سنی تو اس بشر حافی کے دل پہ چوٹ لگی ایک دم. کہتا ہے یہ کیا کہہ گیا؟ جلدی سے نکلا، دروازہ کھولا تو فقیر ذرا دور چلا گیا تو ننگے پاؤں ہی پیچھے دوڑے اس کے، دوڑے گئے دا کے پکڑ لیا. کہا کہ حضرت آپ نے کیا کہا تھا وہاں میرے گھر پہ آ کے؟ کہا کہ بھئی میں نے کیا کہنا تھا؟ کہا نہیں آپ نے وہ لونڈی سے کیا بات کی تھی؟ کہا کہ وہ بس میں نے یہ جو کہہ دیا وہ تم نے سن ہی لیا. کہا نہیں آپ اپنی زبان سے دوبارہ دہرائیں. کیا دہرا دیتا ہوں. کہہ لگے میں نے یہ پوچھا تھا، وہ رقص و سود کی محفلیں اور شراب کا دور یہ چیزیں دیکھ کے میں نے پوچھا تھا کہ اس گھر کا مالک جو ہے آزاد ہے یا غلام ہے؟ تو اس لونڈی نے کہا کہ آزاد ہے. میں کہا ہو آزاد ہے تبھی من مانی زندگی گزار رہا ہے، اگر غلام ہوتا تو آقا کی مرضی پہ گزارتا. میں نے یہ بات کہی. بس یہ سننا تھا. اس درویش نے جس دل کی گہرائی سے کہی تھی کہ چوٹ لگی، اور یہ جناب ایک دم تڑپ گئے اور تڑپ کے زمین پہ گر گئے اور بار بار کہنے لگے کہ یہ جو ہے مالک غلام ہے آزاد نہیں ہے، یہ غلام ہے آزاد نہیں ہے، یہ غلام ہے آزاد نہیں ہے. آج سے میں تیرے ہاتھ پہ توبہ کرتا ہوں کہ یہ مالک جو ہے غلاموں والی زندگی گزارے گا، آزادوں والی زندگی گزارے گا. میں اس آقا کا غلام ہوں، اس آقا کے منشا پر زندگی گزاروں گا. سبحان اللہ. یہ کیفیت ان کی ہوگی اور زار و قطار رونے لگے اور تڑپنے لگے اور ہاتھ پہ توبہ کر لی کہ میں جو ہے وہ غلام ہوں اور آقا کی مرضی پہ گزاروں گا. اس کے بعد جو ہے اللہ نے ان کو جو ہے توفیق دی، واپس آئے. انہوں نے جناب اپنا سر کچھ توڑا پھوڑا سب وہ کیا اور جناب وہ پاکیزگی زندگی گزاری اور ایسی اللہ کی عبادت کی، ایسی عبادت کی کہ ننگے پاؤں پھرتے تھے. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ ننگے پاؤں کیوں پھرتے ہیں؟ کہا کہ ننگے پاؤں میں اس لیے پھرتا ہوں کہ میری جب اپنے آقا سے صلح ہوئی تھی تو میں ننگے پاؤں دوڑ کے گیا تھا، اس لیے میں ننگے پاؤں رہتا ہوں. آقا سے اس غلام بھگوڑے غلام نے جب صلح کی تھی تو یہ بھگوڑا غلام بھاگ کر گیا تھا اس درویش کے ہاتھ پہ توبہ کرنے کے لیے. لہٰذا جو ہے اس ننگے پاؤں کی کیفیت آج مجھے اتنی لذت دیتی ہے کہ یہ ننگے پاؤں دوڑ کر گیا تو آقا راضی ہوا تھا، اس لیے میں ہمیشہ ننگے پاؤں ہی رہنا چاہتا ہوں. اور فرمایا کہ مجھے اللہ نے ایسی کیفیت دے دی ہے کہ یہ زمین اللہ کا فرش مجھے لگتا ہے، یہ اللہ کا فرش ہے، ایک اللہ کا عرش ہے، یہ اللہ کا فرش ہے. ہم کسی بڑے کے گھر پہ جب جاتے ہیں جوتے اتار دیتے ہیں، ننگے پاؤں جاتے ہیں. اللہ کے فرش پہ میں جوتے لے کے جاؤں اس لیے مجھے یہ بے ادبی لگتی ہے، میں اللہ کے فرش پہ ننگے پاؤں رہوں گا. کتنی بڑی بات. کتنی بڑی بات. تو کہتا ہے میں آج کے بعد جو غلام جو ہے یہ آقا کی مرضی پہ زندگی گزارے گا. تو اللہ نے ان کی جذبے کی قدر یہ کی کہ بغداد میں جن راہوں پہ گزرتے تھے ان راہوں پہ جانور پیشاب پخانہ نہیں کرتے تھے، پرندے یہاں تک کہ بیٹ نہیں کرتے تھے کہ یہاں سے بشر حافی گزرتا ہے ننگے پاؤں، اگر یہاں پہ گندگی و غلاظت ہوئی اس کے پاؤں آلودہ ہو جائیں گے، اس نے تو میری عبادت کرنی ہوتی ہے. ان کی کھلی کرامت اہل بغداد نے دیکھی کہ ان راہوں کے اوپر جو ہے وہ جانور جب گزرتے وہاں لید نہیں کرتے، پرندے بیٹھے نہیں کرتے کیونکہ بشر حافی ننگا ہے. تو اللہ نے پھر اپنے اس عاشق خدا کی قدر یہ کی کہ میرا یہ غلام جو آقا کی مرضی پر مر مٹا ہے تو میں آج اس کی قدر یہ کرتا ہوں کہ زمین کو میرا فرض سمجھتا ہے تو پھر کوئی گندگی غلاظت نہیں ملے گی، پاؤں اس کے پاکیزہ رہیں گے. سبحان اللہ. یہ بھی شیء. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک سما ہوتے ہیں، کیفیات ہوتی ہیں. بس انسان یہ سوچ لے کہ ہم آزاد نہیں ہیں. آج بندہ یہ سمجھ رہے فریڈم، امریکہ میں فریڈم جی سب ابا کون ابا تھے کون ربا. نہیں، ہم آزاد نہیں ہیں، ہم تو غلام ہیں. نہ مرضی سے آئے نہ مرضی سے جائیں گے. جو نہ مرضی سے دنیا میں آ سکے نہ مرضی سے دنیا سے جا سکے تو وہ کس بات کا آزاد ہے؟ تو لے کے آئے نہ کچھ لے کے جائیں گے تو آزاد کس بات کا ہے؟ وہ سکندر اعظم نے کہا تھا نا کہ میرے ہاتھ باہر نکال دینا کفن سے. کہ کیوں؟ کہتے اس لیے کہ میں خالی ہاتھ دکھا کے کہوں گا کہ جب آیا تھا تو خالی ہاتھ آیا تھا، دنیا فتح کرنے والا گیا تو خالی ہاتھ جا رہا ہے. کیونکہ چلتی اس آقا کی، غلام کی نہیں چلتی. لہذا ناظرین یہ سوچ لیں ہم غلام ہیں اور ہمارا آقا وہ ہے
رب کائنات ہے، اس آقا نے جو ہمارا منشا زندگی کو گزار رکھا مقصد، اس مقصد کو لے کے چلتے رہیں. باقی تو جونگے میں ہمارے معاملات پورے ہوتے رہیں گے، لیکن اصل مقصد پہ نظر رکھیں گے، ڈیسٹینیشن پہ، تو درمیان میں جو کچھ بھی ہوتا چلا جائے، منزل پہ نظر رکھیں گے، انشاءاللہ رضا مل جائے گی. سبحان اللہ، یہ حقیقت. سبحان اللہ، بہت بڑا سبق آموز آج کا یہ جو کہانی تھی، بہت سبق آموز اور سچی کہانی اور ایسی کہانی، ماشاء اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب. کالز لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کون لائن پہ. السلام علیکم، یور آن ایئر. ہلو حضرت، اتنی دیر میں آپ سے سوال پوچھ لیتا ہوں. سوال یہ ہے کہ کسی نے یہ پوچھا ہے کہ وہ سر کے اوپر یہ بال پہنتے ہیں، ٹوپا ٹوپے جس کو کہتے ہیں، سر کے اوپر جیسے وگ جو پہنی ہوئی ہے، تو انہوں نے یہ پوچھا کہ اگر یہ وگ پہنی ہوئی ہو اور اس کے اوپر میں وضو کروں تو کیا یہ جائز ہے؟ کیونکہ وگ دو طرح کی ہے، ایک تو وگ بالکل فکس ہو جاتی ہے، ہاں فکس ہوئی ہوئی وگ جو فکس ہو جاتی ہے، اس میں تو اوپر سے مسح کر سکتے ہیں. اچھا. لیکن اگر وہ اترنے والی ہے، اتر جاتی ہے، ہٹ جاتی ہے، پھر اس کے اوپر مسح کریں گے تو وہ نہیں ہوگی، اس کو ہٹانا پڑے گا. اچھا، یہ ہے. تو وہ دیکھ رہے ہیں وگ کس قسم کی ہے، تو اگر وگ جو ہے ہٹنے والی ہے وہ اتار دیا تو اس کو اتار کے پھر مسح کرے، پھر وگ چڑھا لیں. اچھا، صحیح، ٹھیک ہے. ایک سوال یہ ہے کہ کسی نے یہ پوچھا ہے کہ نفل نماز جیسا کہ حاجت کے اور شکرانے کے اور توبہ کے نفل نماز، تو یہ نفل صحیح پڑھنے کا صحیح وقت کیا ہے؟ کیا فجر کی نماز سے پہلے، سنتوں سے پہلے یہ پڑھے جا سکتے ہیں؟ ہاں یہ اچھا سوال ہے، لیکن نہیں، فجر کے وقت کے بعد کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے، سنت سے بھلے پہلے ہو، لیکن فجر کا ٹائم اگر سٹارٹ ہو گیا تو بس اب آپ کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے. اگر کوئی نفل پڑھ بھی لیے تو وہ سنتیں کاؤنٹ ہو جائیں گی، پھر دوبارہ آپ کو سنتیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ اس وقت کوئی نفل نماز نہیں ہے. ہاں اس کا بہترین وقت تو چاشت کا وقت ہوتا ہے، اشراق کا وقت ہوتا ہے، یا اسی طریقے سے جو ہے وہ اوابین یعنی مغرب کے بعد کا وقت جب اوابین پڑھے جاتے ہیں اس وقت پڑھ لیں. تو یہ اوقات مکروہ اوقات کے اندر جو ہے یہ نوافل پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی. لہٰذا یہ طلوع شمس، غروب شمس، زوال شمس اس وقت میں، اسی طریقے سے صبح صادق کے بعد، اسی طریقے سے عصر کے بعد، تو یہ جو ہے وہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. تو اس لیے جو ہے اور فجر کی نماز کے بعد پڑھنے کی اجازت نہیں، کیونکہ 6 اوقات ایسے ہیں، ان 6 اوقات میں نوافل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ طلوع شمس کے وقت، دوسرا زوال شمس کے وقت، تیسرا غروب شمس کے وقت، 3 تو یہ ہو گئے، اور دوسرا جو ہے صبح صادق کے بعد، فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد. یہ 6 اوقات ایسے اس میں نوافل کی اجازت نہیں ہے، نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں لیکن اگر قضا نماز پڑھنی ہے تو وہ 3 اوقات میں اس کی اجازت نہیں ہے، طلوع شمس، زوال شمس، غروب شمس، اس میں قضا نہیں پڑھ سکتے. لیکن باقی جو 3 وقت ہیں، یعنی صبح صادق کے بعد، فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد، اس میں آپ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، نوافل کی اجازت نہیں ہے. تو لہٰذا یہ اسی طریقے سے آپ نوافل پڑھیں. تو یہ جو ہے ان اوقات میں، اور اچھا وقت یہ ہے کہ مغرب کے بعد جو ہے کا وقت سب سے بہتر وقت ہے نوافل پڑھنے کا. اس وقت آپ جو نماز حاجت ہے، نماز شکرانہ ہے، نماز توبہ ہے، نماز استخارہ ہے، ان سب کی نیت کر کے آپ 2 یا 4 نوافل پڑھ سکتے ہیں. یعنی مغرب کے بعد اپنے 7 رکعت پڑھنے کے بعد جی مغرب نماز فارغ ہو کے بالکل پڑھ پھر 2 بہت شکریہ. کالیں ہیں، کچھ کالز لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کون لائن پہ ہیں. السلام علیکم، یور آن ایئر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر، میں انڈیا سے بول رہی ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو دن دنیا دونوں جہاں کی خیر و برکت عطا فرمائے. اور میں نے جمعہ کا خطبہ آپ کا سنا تھا، الحمدللہ ماشاء اللہ بہت اچھا لگا اور بہت اس تقویت ملی ماشاء اللہ سے، الحمدللہ ثم الحمدللہ. میں آپ کی مرید بھی ہوں. میرا دو سوال ہے. ایک تو مجھے ڈاکٹر نے بون ٹی بی کا مطلب شک کہا ہے، رپورٹ ابھی آئے نہیں ہے، دعا کی گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ صحت عافیت عطا فرمائے اور دوبارہ مجھے بستر پہ نہیں ڈال دیا اللہ تعالیٰ. اور دوسری بات یہ کہ میرا ایک بیٹا ہے 3 سال کا ہے، اس کو 2-3 دن سے بہت قبضیت کی شکایت ہو رہی ہے، بہت پیٹ میں پرابلم، درد ہو رہا ہے اس کو، اور لیٹرین نہیں ہو رہا ہے، اس وجہ سے بہت درد ہو رہا ہے اس کو. اس کے لیے دعا کر دیں. اور میرا ایک سوال ہے مفتی صاحب سے، جیسے کہ میں میرڈ ہوں لیکن میرے شوہر مجھے خرچہ پانی نہیں دیتے ہیں ٹھیک سے، تو میرا جو کفایت ہے، میری مما ہے، ہم کو منتھلی پیسہ کچھ دیتے ہیں. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس میں کو صدقہ وغیرہ کروں گی، کر سکتی ہوں جتنا چاہوں اتنا، کیونکہ وہ تو پیسہ کچھ دیتا ہے مجھے تو کر سکتی، تو ثواب اس کو مجھے ملے گا نا، کہ پھر گھٹے کو پھر وہی دیں گے مجھے. تو یہ میں جاننا چاہتی ہوں، وہ پیسہ مجھے اور پیڈ کر رہا تو میں خرچ وہ کر سکتی ہوں اپنے حساب سے صدقے کے طور پہ.
ٹھیک ٹھیک، بہت شکریہ جی. بہت شکریہ ماشاءاللہ. سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ. انڈیا سے کال کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوب برکت عطا فرمائے، آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے. اور باقی یہ ہے کہ آپ اپنے اس کے لیے، کیونکہ آپ کے جو ہے وہ ٹیسٹوں ہیں، اس حوالے سے آپ پریشان ہیں، اس کے لیے نوٹ کر لیں سورۃ یونس آیت نمبر 64. سورہ یونس آیت نمبر 64 یہ 41 ٹائم پڑھنی ہے. اول آخر 11 مرتبہ درود شریف یہ پڑھ کے جو ہے پانی دم کر کے پی لیں اور دعا کر لیں. انشاءاللہ آپ کی جو رپورٹیں بالکل اچھی آئیں گی، آپ کو صحت اور شفا ہوگی، کسی قسم کے ہڈیوں کے حوالے سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا. اور دوسرا بیٹے کے حوالے سے اس کے پیٹ میں جو تکلیف ہے، اس کے لیے اس کے پیٹ کے اوپر ہاتھ یوں پھیرتے ہوئے آپ پڑھتی رہیں یا فتاح یا باسطو، یا فتاح یا باسطو، یا فتاح یا باسطو. یہ آپ نے جو 41 مرتبہ پڑھنا ہے، 41 مرتبہ پڑھنا ہے اور پھر اس کے پیٹ پہ پھونک دینا ہے. اول آخر 3 مرتبہ درود شریف یہ پڑھ کے دم کرتے رہیں، اور یہ آپ 11 دن پابندی سے کر لیں. انشاءاللہ اس کے پیٹ کی قبض وغیرہ جو یہ تنگی ہوئی ہوئی ہے وہ انشاءاللہ رفع ہو جائے گی اور بالکل ٹھیک ہو جائے گا. اور تیسرا جو سوال کیا ہے، اچھا سوال ہے وہ اول تو یہ ہے کہ شوہر کو آپ کا خرچہ دینا چاہیے، کیونکہ شوہر کی ذمہ داری ہے. اگر وہ ذمہ داری پوری نہیں کرتا تو دنیا آخرت میں اس کو جواب دہی اس کی ہوگی اور اللہ ضرور اس کو پوچھے گا. اور مال میں برکت بھی نہیں ہوتی. جب بیوی کو جو خرچہ پورا نہیں دیا جاتا تو اللہ شوہر کے مالوں سے برکت کھینچ لیتے ہیں اور پھر ان کو نقصان ہوتا ہے. ان کو دینا چاہیے. اور باقی اگر آپ کے ماں باپ دے رہے ہیں ابھی فی الحال تو اس میں سے بالکل آپ صدقہ کریں گی تو بالکل صدقے کا آپ کو اجر ملے گا، کہ انہوں نے آپ کو دے دیا، آپ مالک بن گئی ہیں. اب آپ اس میں سے کچھ صدقہ بھی نکال رہی ہیں تو اپنی مملوک چیز میں صدقہ کر رہی ہیں تو بالکل اس صدقے کا ثواب آپ کو ملے گا. اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے کہ آپ خود بھی ضرورت مند ہیں پھر بھی اللہ کے راز میں صدقہ نکالتی ہیں تو دوہرا اجر ملے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم، یور آن ایئر. ہیلو، ٹی وی آہستہ کیجیے گا اپنا پلیز. جی فرمائیے. جی فرمائیے. جی بولیے. السلام علیکم حضرت جی. حضرت جی کیا حال ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑے پیارے لگ رہے ہیں. اچھا ماشاءاللہ، تھینک یو. حضرت جی آپ کا جمعے کا خطبہ سنا تھا، ماشاءاللہ سے کیا بیان کر دیا آپ نے. لاسٹ کے جو 15 منٹ تھے ماشاءاللہ سے آپ نے اللہ تعالیٰ کی رحمت و کرم کے بارے میں بتایا تو وہ میری تو روح ہل کے رہ گئی. تو پھر میں ویسے ہی جب جاب سے گھر جاتا تھا تو انہیں کپڑوں میں وضو کر کے نماز پڑھ لیتا تھا. اب جاتا ہوں جا کے پہلے کپڑے چینج کرتا ہوں، کچھ بھول جاتا ہوں، ٹوپی پہنتا ہوں اور پھر نماز پڑھتا ہوں. ماشاءاللہ سے آپ کی بات کا جو ہے نا وہ اثر ہو جاتا ہے ایک دم. ماشاءاللہ یہ بس کہنا تھا. دعا کر دیجیے گا بس. بہت شکریہ. ٹھیک بہت شکریہ. جی ماشاء آپ نے تو آپ دل خوش کر دیا ماشاء. جس انداز سے آپ نے اظہار محبت کیا ہے اور ہمارے جو ہے وہ جمعہ خطبے کے مضمون کو پسند کیا، اور بلکہ آپ نے فوراً اس پہ عمل کر کے دکھایا کہ آپ نے جو ہے جیسے بتا رہے جو آپ کے کپڑوں سے ہٹ کے اب کپڑے رکھے ہیں اور خوشبو لگا کے پورے اہتمام سے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں تو انشاءاللہ اللہ کو بہت پیار آتا ہے. پھر اور بندے پر اللہ کو جب پیار آ گیا تو بس بیڑا پار ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. آپ نے اچھی بات کہی اور ہمارا دل خوش کر دیا. اللہ آپ کو بھی خوش رکھے اور دین پر استقامت عطا فرمائے، اور اسی طریقے سے ہمیں بھی جو ہے علمی روحانی مضامین آپ حضرات کے لیے پیش کرنے کی توفیق جو ہے جاری اور ساری رہے. بہت خوب، بہت شکریہ. حضرت وقت 2-4 منٹ 1:15 سے بھی اوپر ہو گئے. جی اللہ اکبر. تو جانے سے پہلے آپ سے اجازت چاہیں گے، آپ سب سے اجازت چاہیں گے، آپ سب کا اور ہم سب کا. اللہ حامی و ناصر. السلام علیکم. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله